اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة صدق اللہ العظیم۔ موضوع نمبر 10، عذاب کی قسطیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتنی قسطوں میں انسان پر عذاب اپنا نازل فرماتا ہے، اور عذاب قبر سے لے کر قیامت کے عذاب تک قرآن مجید کی روشنی میں۔ حصہ نمبر اول۔ اس موضوع کے اندر میں آپ کو 10 قرآن مجید کی حوالے بیان کروں گا، یعنی کہ آیات دوں گا، اور یہ واضح کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر قرآن مجید کی روشنی میں یہ واضح کی ہے کہ انسان پر 4 قسطوں میں، یعنی کہ 4 انسٹالمنٹس میں عذاب نازل فرمایا جاتا ہے۔ اگلی موضوع جو ہوگا وہ احادیث سے ہوگا، اس میں صرف احادیث ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب سے متعلق کیا تعلیمات دی ہیں۔ اس میں احادیث نہیں آئیں گی، اس میں صرف قرآن کے ریفرنس آئیں گے اور قرآن کی ہی سپورٹیو آیات آئیں گی۔ اس میں احادیث بہت کم ہوں گی، 1 یا 2 شاید ہوں۔ اس موضوع کو اصل میں بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اس دنیا میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو کہ ایمان سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، یا اشہد ان لا الہ پڑھ کے ایمان رکھتے ہیں، ان کا کیا تقاضا ہے عذاب سے متعلق، یا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو عذاب قبر اور عذاب سے متعلق کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا وہ علم نہیں رکھتے۔ یہ کمزوری اصل میں انسان کی اپنی ہے۔ یہ ایک ایسا امتحان ہے جس کے اندر آپ نے کلاس روم کے اندر 60 یا 70 سال زندہ رہنا ہے، اور آگے آپ کا ایگزام ہے، اور اس ایگزام کا پیپر قرآن مجید کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں آپ کو دے دیا گیا کہ اگر آپ اس ایگزام کا پیپر پہلے ہی پڑھ لیتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ کون سا جواب دینا ہے۔ اور اسی سے متعلق کچھ لوگوں کے غلط سوچ ہے عذاب سے متعلق، یہاں تک کہ قبر کے اندر، جیسے کہ کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد عذاب نازل نہیں فرمائے گا، وہ چند سوالات پوچھے گا
جو کہ ہم نے کسی سے سنی سنائی باتوں پر سنا ہوا ہے کہ کچھ سوالات پوچھے جائیں گے نماز کے بارے میں یا تو اس کے بعد ہم فٹک سے جواب دے دیں گے، کیونکہ ہمیں تو جو پتہ ہی ہے، جیسے ہمیں دنیا میں بھی پتہ ہے. جیسے ایک ایگزامپل ہے، جیسے ایک مرد صبح کے ٹائم دفتر نکلتا ہے، دفتر جانے کے بجائے وہ زنا خوری میں چلا جاتا ہے، حرام کھاتا ہے، رات کو گھر آتا ہے اور آ کے آرام سے سو جاتا ہے. اور اس حالت میں اگر اس سے پوچھا جائے پہلا کلمہ تو سنانا، تو وہ سنا بھی دے گا. یہ تو وہی بات ہو گئی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ جھوٹ بولو گے تو منہ نہیں جلے گا، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے منہ جلے گا. حرام کھاؤ گے، کسی کا حق کھاؤ گے تو پیٹ میں اپنے دوزخ کی آگ بار رہے ہو، مگر وہ آگ نظر تو نہیں آ رہی نا. اگر میں نے کھا بھی لیا تو میں تو جس طرح صبح گیا تھا میں ویسے ہی واپس آ گیا. اور اسی طرح اگر ایک عورت بے پردہ باہر جاتی ہے اور اس کو دیکھ کے جو لوگ بھی آنکھوں کا زنا کریں گے، عورت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ تو اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں، نہ رحمت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں، نہ حساب کتاب کے فرشتے نظر آ رہے ہیں، تو وہ فرق نہیں پڑے گا اس کو. تو یہ اصل میں وہی امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے، پر تم دیکھ نہیں سکتے. آگے میں اس کو بتاؤں گا یہ پردے کا کیا نام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو کیا نام رکھا ہے جو تم دیکھ نہیں سکتے. اور اگر میں تمہیں یہ دکھا دیتا تو تم آگے سے کیا کرتے. جیسے ایک مثال ہے، ایک بڑی چھوٹی سی، کہ اگر ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے اور وہ چلاتے چلاتے ایکسیڈنٹ ہونے لگا تو وہ بچ گیا، تو وہ اب کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں یہ ہوگا، مجھے یہ بیمار، پھر میں ایسے ہاسپٹل، تو وہ احتیاط ہے کیونکہ وہ دیکھ لیتا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں مشرکین جو نبی کو کہتے تھے ہمیں معجزہ دکھاؤ، ہم رب کو نہیں مانیں گے تب تک جب تک ہمیں رب نہیں دیکھے گا اور ہم رب کو نہیں دیکھیں گے. تو تم میں سے بہتر کون ہے؟ یہ آگے آیت آئے گی جو میں بیان کروں گا، جو رب کو دیکھے بغیر اس سے ڈر جائیں، وہی کامل ہے. اور اسی طرح جن لوگوں کا ان کے مطابق تھوڑا سا درست ایمان ہے، ٹوٹا پھوٹا درست ایمان ہے، ان کو یہی لگتا ہے کہ ہم ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے دیں گے، کیونکہ وہی والی بات کہ اگر میں ایک نافرمان ہوں، غیبت سنتا ہوں، چاہے جو بھی کرتا ہوں، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر بھی پڑھ لیتا ہوں، تو رکا تو نہیں میرا منہ. تو یہ کون سی بات ہے جی؟ یہ تو وہی بات ہوگی جی، اے اللہ تعالیٰ میں حرام خور ہوں، ڈکیت ہوں، غیبت سنتا ہوں، یا میں بے پردہ عورت ہوں، میں بے ایمان عورت ہوں، میں لوگوں کے گھر اجاڑنے والی ہوں، جو بھی ہوں تیری امت میں سے ہوں، مجھے ایسے ہی لے لے، میں تو نہیں ٹھیک ہونا. یہ ان کے لیے ایسا نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ کو نقصان نہیں ہو رہا، یہ اس کی کمزوری نہیں ہے، یہ اس کی وارننگ ہے جو تمہیں دے رہے ہیں. یہ ان سین بیریئر ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. جیسے فون کے سگنل نظر تو نہیں آتے، سیارے تو کسی نے نہیں دیکھے، مگر کسی نے کہا اوپر ہے تو مان لیا. تو جتنی جلدی ان کی مان لی ہے تو اپنے نبی کی کیوں نہیں مان رہے جو آج تک یہ بات کہہ رہے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، درست کر لو. اسی طرح ہم ان لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے 199 نام جانتے ہیں تقریباً. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو اپنا خوبصورت نام رکھے ہیں وہ بہت پیارے نام ہیں. اگر 99 ہیں تو 98 نام ہوں گے، تو اگر 100 ہیں تو 99 پیارے نام رکھے ہیں. الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. مگر ایک نام ایسا ہے جو آپ لوگ نہیں سمجھ پائے، وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا. وہ نام اللہ تعالیٰ نے خود پسند کیا ہے قیامت والے دن، جو وہ خود پکاریں گے. قرآن مجید میں آیت ہے کہ میں تب پوچھوں گا، وہ آگے میں آپ کو بیان کروں. تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہوں جو یہ لوگ غلط گمان رکھتے ہیں کہ ایسا تو کچھ نہیں ہونا جی. اگر اسی طرح اگر ایک عورت سے اگر پوچھا جائے، اگر یا ایک مرد سے پوچھا جائے کہ آنکھوں کے حیا کے بارے میں کیوں نہیں خیال کرتا، تو وہ اپنی لاکھوں نہیں کروڑوں نیکیاں گنا دے گا. میں خیرات کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اور اپنی پہاڑ جتنی نیکیاں گنوا دے گا.
تو آگے سے کیا کہ اگر میں آنکھوں کی یہ نہیں کرتا تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا تو گناہ، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اسی طرح عورت سے پوچھا جائے حیا کے بارے میں، بے پردگی کے بارے میں، تو وہ پہاڑ جتنی اپنی نیکیاں کھڑی کر دے گی. میں نے نسل کو درست کیا، میں نے بچے پالے، میں نے کھانا بنایا، میں نے خاوند کی مانی، تو یہ پہاڑ جتنی نیکیاں کھڑی کر، تو اگر میں ایک پردہ نہیں لے لیتی تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اسی طرح جب ہم بندوں سے پوچھتے ہیں تو وہ یوں بیان کرتے ہیں ان ایمان کے بارے میں جیسے وہ ایمان کے ٹھیکیدار ہیں، اور عورت سے پوچھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو پوری دیندار عورت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. ایمان توڑ مروڑ کے اپنی مرضی سے نہیں یوز کر سکتے کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، یہ پڑھلا ادھر آ گیا تو بے پردگی رہی. میں نے زکوٰۃ دی اور آنکھوں کی بے حیائی کی تو اس سے کیا فرق پڑا؟ تو یہ توازن ایسے نہیں چلے گا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. کیا ضرورت ہے کہ رب کو یہ کہنے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے؟ کیوں کہیں؟ مگر وہ یہاں پر واضح کہہ رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ کام تو ہم کر ہی لیتے ہیں ٹوٹے پھوٹے طریقے سے، دکھاوے کے لیے نماز بھی پڑھیں گے اور عمل بھی 2-4 اچھے کر لیں گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہ نہیں ہم کر سکتے کیونکہ ہم کسی کے معاملے میں نہیں بول سکتے، تو توازن ٹوٹ گیا. اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو صبر کا تو یہ عالم ہے بھائی، گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کو گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں. تو جن لوگوں نے تمہارے ایمان کے چیتھرے پاڑے ہیں وہ غیبتیں تمہارے کان میں سنائی نہیں دیتی. غیبت سننے والے کے کان میں نا ڈالی جائے گی گرم، محسوس نہیں کرتے؟ کیوں کریں ہمیں کون سا فیل ہو رہا ہے؟ جیسے کہ ہر مرد جانتا ہے کہ وہ کس زنا سے کر رہا ہے، کس زنا سے یہ کام کر رہا ہے. آنکھ کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھ کا زنا. ایک تو وہ زنا جو نفس کا زنا ہو گیا، جو اس نے فزیکلی کر دیا. جو آنکھ کا زنا، غلطی سے یہ دیکھ گیا، وہ دیکھ گیا، ٹی وی پہ دیکھ گیا. کیا کریں جی، اب گھر بیٹھے ہیں تو ٹی وی بھی نہ دیکھیں؟ واہ، ایسے نہیں ہونا. یہ دین آپ کی مرضی کا نہیں ہے. کیا ضرورت تھی کہ نبی کو نہیں دیے جا سکتی تھی یہ تمام وسائل، تمام نعمتیں؟ اور وہ جانتا ہے میں حرام کھاؤں چاہے جو مرضی کھاؤں مجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا، میں واپس آسانی سے گھر جاؤں گا، گھر جا کے سو جاؤں گا، مجھے کس نے پوچھنا؟ اور ویسے بھی تو پوچھا جائے، کوئی میرے سے اس ناپاک حالت میں بھی پوچھ لے، جیسے کہ میں اس ٹائم پاک حالت میں ہوں، ناپاک حالت میں ہوں، آپ کو نظر تو نہیں آ رہا، تو میں اس ٹائم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہوں یا دل میں میرے جو مرضی چلتا رہے؟ اور اسی طرح عورت بے پردگی کی زندگی گزار کے جیسے مرضی کی زندگی گزاروں، جی یہ میری مرضی ہے، یہ میری زندگی ہے، جیسے مرضی گزاروں، میرا حق ہے میری زندگی پر. تم تو مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا گیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. یہ آیتیں جھوٹی ہیں؟ اگر جھوٹی ہیں تو پھر تو تم چھوڑ دو، اور اگر نہیں جھوٹی تو پھر ایک بات مان لو، یہ ہونا. پھر یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں ان لوگوں کے بارے میں جو بہانے ڈھونڈتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں جتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ کیسے عذاب دے دے گا ہم پر؟ وہ تو ہمیں معاف ہی کر دے گا کہیں نہ کہیں جا کر. تو کیا ضرورت تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی زمین پر لٹانے کی اور اس کے اوپر اینٹ رکھنے کی، جبکہ ان کو پتہ تھا اس حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اذان دیں گے تو وہ ایمان ان کو آرام سے نہیں دے سکتے تھے؟ ہمیں تو وہ معاف کر دے گا. اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی سی غلطی ہے جی، چھوٹی سی نیکی ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا پتہ، چھوڑ دیں جی کوئی بات نہیں. تو کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے. 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، مگر جب وہ کہے گا کہ 70 ماؤں جتنا پیار کے باوجود یہ انسان اپنے آپ کو درست نہیں کر رہا، تو وہ پھر 70 ماؤں جتنا غصہ بھی کرے گا. وہ کس طرح کرے گا یہ سنو. اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر
نافرمانوں کے لیے صرف ایک ہی جواب چھوٹا سا دوں گا، مختصر جواب، لمبی بات تو آگے میں کروں گا۔ تو مختصر جواب یہ ہے کہ نافرمانوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نہیں، نافرمانوں کے لیے، چاہے وہ حافظ قرآن کیوں نہ ہو، اگر وہ نافرمان ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، چاہے وہ 15 مصلے سنا چکا ہو، اب اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ وہ نافرمان ہے، وہ باز نہیں آتا، وہ دکھاوا کرتا ہے۔ اور میں پھر بار بار کہوں گا، یہ وہ ایگزام ہے، یہ وہ امتحان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے پرچہ پہلے ہی آپ کے ہاتھ میں دے دیا، جس کا ایگزام آپ کے ہاتھ میں دے دیا، اور وہ بار بار کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں تمہیں ان کے بہانے، اور باخدا یہی ہیں ہمارے بہانے جو ابھی آپ کو میں بیان کروں گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے حوالہ نمبر 1 اس کے لیے تھی سورۃ النحل، آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 34 تک میں بیان کروں گا۔ یہ حوالہ نمبر 1 ہے۔ اتنی آیات جو ہیں، یعنی کہ یہ 4 اور 2 6 آیات ہیں، یہ حوالہ نمبر 1 ہے۔ پھر آگے چھوٹی چھوٹی آیات آئیں گی جو 10 حوالے میں آپ کو بیان کروں گا، ان کے ساتھ 3-4 سپورٹیو احادیث۔ تو پہلا حوالہ ہے سورۃ النحل، آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک میں بیان کروں گا، اور 1 بائی 1 ہر چیز کو کلیئر کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین فتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو یہ اسی وقت اپنے آپ کو ان کے آگے جھکا لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کچھ کرتے تھے۔ اس آیت میں یہ اکثر ہم دنیا میں محاورے سنتے ہیں۔ چور جب چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں پکڑا گیا ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ فرشتے جب تمہاری جان قبض کرنے کے لیے، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، جو اپنی ہی آپ پر ظلم کرتے تھے، جب ان کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اپنے ہاتھ پر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم جھک گئے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں، اور وہ اسی ٹائم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں جو تم کرتے تھے، میں سب جانتا ہوں تم کیا کرتے تھے اور کیا چھپاتے تھے، اور تم اب کس کے سامنے کر رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، تم کس چیز کے بہانے بناتے ہو؟ اب حساب ہو گیا تمہارا۔ یہ بات میں پہلے بھی ایک موضوع میں بیان کر چکا ہوں، توبہ کا آخری وقت ہے اپنے انسان کے۔ جو میں توبہ انسان اپنے لیے خود کرے گا وہ اپنی توبہ کو زیادہ، یعنی کہ اپنے گناہوں کو جلدی کم کر سکے گا، مگر جب اس کے مرنے کا وقت آ گیا تو اب اس کا وہاں رک گیا، اب وہ سسٹم بند، لاک ڈاؤن ہو گیا۔ اب اس کے لیے اگر کوئی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے تو وہ اس کی اولاد ہے، اس لیے تو کہتے ہیں شادی کرو، وقت پر شادی کر دو۔ شادی 1,00,000 2,00,000 یہ جو ہم نے اپنے پیکج بنا لیے نا، شادی سنت ہے۔ کس وجہ سے؟ اپنی اولاد، زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امت قیامت والے دن نبی ہم پر فخر کریں کہ یہ میری اولاد ہے، ہم اس کو نیگیٹو لے کے جاتے ہیں۔ او ہو جی، یہ اولاد سے مراد یہ نہیں کہ 15-20 بچے جمع کر لو، کھانے کو ہو کچھ نہ تو 15 بچے جمع کر لو، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، مگر جتنے جمع کرو ان کو دین پہ لا کے رکھو۔ جتنا وقت ان کو اسکول کا ٹائم دیتے ہو 8 بجے سے 2 بجے تک، پھر ٹیوشن پڑھاتے ہو 5 بجے تک 6 بجے تک، 2 گھنٹہ ان کو دین کی بھی سمجھ دو۔ تو یہ تو سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے میں نے۔ اب تم آ جاؤ، اب تم آ جاؤ اس طرف۔ جیسے آج کل کی عورت اور مرد، وہ اکثر یہ کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے کیا ہوگا، ہم نے صرف یہی تو کیا ہے، چھوٹا سا تو گناہ ہے، اس میں کیا ٹینشن ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کر لیں گے، خیرات دے دیں گے اور ہم مسئلہ حل کر دیں گے۔
جب قیامت آئے گی اعمال خراب ہوں گے تو تمہارے باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے، مٹی کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے گی. یہ احادیث میں بیان کروں گا آگے کہ تم اگر کوہ طور کے جتنی نیکیاں بھی لاؤ گے رد کر دی جائیں گی. اب اس کا مطلب ہوا کہ میری ساری چیزیں رد صرف اگر میں کانوں میں غیبت ہی سنتا تھا. چاہے ایک ماں اپنی بیٹی کی غیبت سنتی ہوں، جی ماں ہے جی وہ دکھ اپنے کس کو سنائے؟ رب کو سنا. ماں کو کیا سنا رہی ہے؟ اس کے کان پھاڑیے سیسا پلائی سے. جی وہ دکھ سنا رہی ہے اپنے. اگر دکھ سنا رہی ہے نا تو وہ دکھ تیرے اپنے ہاتھوں کے تھے جو تو نے اپنے اوپر ڈالے ہیں. وہ تیری ماں نے نہیں تیرے پہ ڈالا، اس نے تجھے تربیت دی، تیرا اچھا رشتہ کیا اور تجھے آگے حق حلال سے توڑ دیا. اب تو اس کو کیا سناتی ہے؟ اپنے ساس کے بارے میں. تو کہاں سے؟ یہ اپنے اوپر ظلم، آگے آیت آئیں گی، یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں، میں نے نہیں کچھ کیا، یہ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، پس اب تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ، تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس برا ہی ٹھکانہ ہے غرور تکبر کرنے والوں کے لیے. تکبر، میں بار بار وہی کہتا ہوں، تکبر. کون سا تکبر؟ وہی تکبر. تکبر اچھے کپڑوں کا نہیں ہے. نبی محمد، ابھی احادیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں، تکبر اپنے نفس کو آگے رکھنا. میں نے یہ کی ہے، میں ہوں یہ، میں جی میں بزرگوں کو چھوڑ دوں، ان بابوں کی چھوڑ دوں باتیں، میں اپنے ماں باپ کی وراثت کو چھوڑ کے کل کے چھوٹے سے بچے کی بات کو مان لوں، میں اپنی بزرگ ماما دادیاں نو چھاڑ کے، بزرگ عورتاں نو چھاڑ کے کل کی یہ چھوٹی سی چھوکری سے سمجھ جاؤں باتوں کو. یہ جو کہہ رہی ہے میں مان لوں. مت مانو میری بھی، نہ مانو نہ اس کی، مانو مانو اس کی جو حق کی بات کرتا ہے، جو قرآن کی بات کرتا ہے. تو یہ نفس کی پیروی ہے نا. نہیں جی میں نہیں مانتا، میں کیوں مانوں؟ میرا کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کیوں مانوں اس کی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ نے کہا پردہ کر، نہیں جی سوری میں نہیں کر سکتی، میرا فیشن ہے، کیا کروں، میری مجبوری ہے. وہ کہتا ہے حیا کر، فیس بک پہ ذرا شرم کر. سر کیا کریں، یہ آج کل کے دور ہے، ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. سر وہ ٹی وی میں بے حیائی نہ دیکھا کر. کیا کریں جی ویلے بیٹھے ہیں، اب کیا کریں، مر جائیں تو مر جاؤ. مانگو ہزاروں موتیں. رات کو سوتے وقت دعا نہیں مانگتے، یا پھر آتی نہیں؟ اگر نہیں آتی تو سیکھو. اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا ہی نام لے کے مرتا ہوں اور جیتا ہوں. تم تو ہزاروں موتیں اپنے 60 سال میں تو مر گئے ہو، اب کیا مانگو گے موت؟ اب وہی مانگو گے نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحیح ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ نافرمان لوگ مجھ سے ہزاروں موتیں مانگیں گے، اب ان کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ دنیا میں تو میں روز ان کو سکھاتا تھا. تم کیا سوچتے ہو کہ ابھی آیت آئے گی کہ جن کی میں نے روحیں روکنی ہوتی ہیں میں نیند میں ہی روک لیتا ہوں؟ تو تم تو خوش نصیب ہو جو تم جاگ جاتے ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہ جب صبح اٹھا کرتے تھے تو وہ دعا مانگا کرتے تھے سورج کو دیکھ کے کہ یا اللہ شکر ہے کہ تو نے مجھے آج کا پھر دن دی ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے میری روح کو روک نہیں لیا. تو تم تو پھر ابن عباس سے بھی بہت دور ہو، تم تو ان کی دعا پہ نہیں عمل کرتے. اور یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، قیامت وہ نہیں ہے جس کا انتظار میرے پردادا انتظار کر رہے ہیں، اور قیامت وہ نہیں ہے جس کو دیکھنے کے لیے آپ بیٹھے ہو. قیامت وہی ہے جب مرتے ہیں تو اسی ٹائم اس کی قیامت شروع ہوگی. اس کو پتہ لگ گیا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیا کہا ہے قرآن مجید کیا ہے کہ آؤ آپ جہنم کی طرف. تو بھائی جہنم تو قیامت والے دن دینی تھی، سزا تو جزا تم نے تب دینی تھی، ابھی کیوں دے رہے ہو؟ یہ قرآن کی آیت ہے، تم مرتے ہی ہو، تمہارے مرنے سے ہی تمہاری قیامت شروع ہوگی. مرتے ہی پہلا عذاب، یہ ہے پہلا عذاب جو آپ کے اوپر شروع ہو چکا. یہ پہلا عذاب نہیں ہے، آگے میں آپ کو بیان کروں گا یہ کون سا. تو یہ مرتے ہی انسان کے اوپر اس کی قیامت شروع ہو گئی کہ آؤ جہنم کی طرف جو تم اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. اور یہ برا ٹھکانہ ہے. اور یہ بات دلیلاً اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ مرتے ہی انسان اپنے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. اور جب یہ عذاب کی آیات نازل ہوتی تھیں تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانپ اٹھتے تھے، اور آپ اسی وقت، بخاری شریف میں حدیث ہے میں اگلی دفعہ بیان کروں گا، اور
پکارتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور مجھے جہنم کی عذاب سے بچا۔ کیا ضرورت ہے نبی کو عذاب سے بچنے کی؟ مجھے تو نہیں خیال ہے۔ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اگر تم بھی یہ کرو گے تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ اے نبی اپنی عورتوں کو کہو کہ وہ پردہ کریں، اگر وہ ظلم کریں گی تو ہم ان کو دگنا عذاب دیں گے۔ تو میں یہی کہتا ہوں جو ہمارے والدین ہیں، جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، پہلی تو بات ہے جب کوئی شخص مر جائے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ اس کے بارے میں برا مت جانو، وہ بہت تکلیف میں ہے، اور برا مت جانو، وہ اور تکلیف میں ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں پازیٹیو باتیں کرو، اچھی باتیں کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک شخص تھا وہ بڑا گرم تھا، کتنا گرم ہوگا؟ حضرت عمر سے گرم ہوگا؟ اللہ اکبر، حضرت عمر سے گرم نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایمان میں بہت سخت تھے۔ عمر بن خطاب بہت سخت تھے، وہ اپنے ایمان میں نرم نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم ایکسٹریم لیول، وہ ایکسٹریمر تھے، مگر جب انہوں نے دین قبول کیا نا، ان کی ایکسٹریملی لیول سافٹ ہو گئی، نرم پڑ گئی۔ مگر جب وہ دین کو نیگیٹیولی پرسن کو دیکھتے تھے تو وہ غصے میں آتے تھے۔ اس لیے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا مانگی تھی کہ مجھے یہ شیر چاہیے، یہ والا، یہ مجھے مل جائے بہادر۔ ایک ان کے چچا حمزہ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوتی تھیں تو بخاری شریف میں ہے کہ وہ یہ دعائیں کیوں مانگتے تھے؟ ہمیں دکھاتے تھے، دکھاوا کرتے تھے۔ وہ یہ آپ کو بتاتے تھے میں بھی اگر میرے پہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح تو حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ رب کہہ رہا ہے کہ کیا تو راضی ہے؟ دیکھو یہ تم لوگوں نے ملنا ہے، عورتوں نے حضرت عائشہ کو جب ملنا ہے، حضرت عائشہ کو ملنا ہے، حضرت فاطمہ تو الزہرا کو ملنا ہے، جب ان سے روبرو ملیں گی تو وہ کہیں گی کہ میں تو اپنے حجرے میں جاتے ہوئے پردہ کرتی تھی، تو باہر شادی میں نہیں کرتی تھی، تجھے تب شرم نہیں آتی تھی؟ تو جب آپ ان سے روبرو ملو گے تو کیا کہو گے؟ اور آگے میں آیات بیان کروں گا، یہ آپ کو تحفہ دیا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور جب یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سنی ابی داؤد احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، جبکہ کچھ لوگوں نے اس میں کوئی چیزیں کافی ایڈ کر دی ہیں، مگر یہ آیات ہے قرآن مجید کی تو ایڈ نہ ہی کرو کیونکہ یہ مکمل دعا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ہم جو سوچتے ہیں یہ ہماری سوچ والا عذاب نہیں ہے، یہ ہماری سوچ اور ہماری ایک انسان سے اوپر کا عذاب ہے، یہ رب کا عذاب ہے۔ رب کا عذاب کیا ہے؟ ایک احادیث سنانے لگا ہوں جو آئی ہی گئی ہے۔ رب کا عذاب کیا ہے؟ کیا ہے رب کا عذاب؟ حدیث صحیح مسلم 6835 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان شخص کی عیادت کو گئے جو بیمار تھا، اور وہ بیماری کی حالت میں چوزے کی طرح ہو چکا تھا، یعنی کہ سکڑ گیا ہوا تھا۔ تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور اچانک پوچھا تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دعا مانگتا ہوں کہ اے میرے رب جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا مجھے تو دنیا میں ہی دے دے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، او یہ تو کیوں مانگتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کیوں نہیں مانگتا؟ کیا تیرے میں اتنی طاقت ہے کہ تو رب کے عذاب سے لڑ سکے؟ نے کہا نہیں، تو یہ دعا مانگا کر۔ یہ ہے رب کا عذاب کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ تو رب کے عذاب سے فائٹ کر سکے۔ دیکھ اپنی حالت، سکر کے کیا تیلا سا بن گیا۔ یہ دعا پڑھا کر۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس نے یہ جب دعا پڑھی تو اس کو شفا ملی، وہ تندرست ہو گیا کہ مجھے دنیا میں بھی اور مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور قیامت والے دن مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی نہیں ہمارا فیصلہ ادھر ہی کر دے، وہ بڑے بے وقوف ہیں، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے جو ہمارے دین کو سمجھا ہو۔
اور عورتوں کے دین میں کون ہوگا جو حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ کون ہوگا جو دین کو سمجھتا ہو؟ باقی جو ہماری جتنی بھی ہیں وہ کون ہوگا جو دین کو سمجھتا ہو؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور تکبر، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، تکبر حضرت عبداللہ، صحیح مسلم 265، یہ یاد رکھنا تکبر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ بھر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اچھے کپڑے پہننا میں چاہتا ہوں، اچھے کپڑے، اچھا کھانا کھانا، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر تو وہ ہے جو تم حق بات کو چھوڑتے ہو اور نفس کو اپناتے ہو اور دوسرے کو حقیر جانتے ہو۔ دین میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، دین میں ایک دوسرے سے آگے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میں نے بوس کی پہنی ہے تو اس نے سادے کپڑے پہنے، یا اس نے کوئی فینسی یا بوتیک کے کپڑے پہنے ہیں تو اس نے نہیں پہنے ہوئے، جو کہ ہوتا ہے۔ شادی بیاہ سنت ہے، تمام سنتوں کے اوپر سب سے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ کی سنت ہے۔ میاں بیوی سے ریلیٹڈ پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے، کواڑے کے لیے نہیں ہے، کواڑی عورت کواڑے مرد کے لیے نہیں ہے، یہ شادی شدہ بندوں کے لیے بڑا پڑا ہوا قرآن مجید۔ تو سنت والے دن اپنے ایمان سے بتانا، کتنی غیبتیں کر کے آتے ہو اور کتنی غیبتوں سے بڑے بڑے جاتے ہو گھر، کیا لے کے جاتے ہو؟ میں وہ سوچتا ہوں کہ وہ دھولا تو یہی سوچتا ہوگا کہ میں نے تو سنت کی خاطر ان سب کو بلایا اور یہ سوچا کہ سب کو بلاؤں گا، جو ہمارے نبی نے کہا تھا کہ کوئی مہمان آئے گا نا تو وہ اپنا رزق لے کے آئے گا اور میرے گناہ لے کے جائے گا۔ وہ رزق تو اپنا لے کے آئیں یا نہ آئیں، اے تے اپنے گناہ ڈبل کر کے اتھوں جاندے پہ نے، غیبتیں ہی کرتے پہ نے، اس نے کیا پہنا ہے، اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اور وہ اوپر حساب لکھ رہا ہے کہ آج جوڑا بن رہا ہے، اور ہم اسی جوڑے کو دعا دے رہے ہیں۔ نہیں، ہماری نیت دعا والی نہیں، بد دعا والی ہے، ہمارے منہ سے نکلتا ہے ہاں جی مبارک ہو آپ کو، یہ بد دعا ہی ہے جو ہم غیبتوں سے بھرے، اس کو دعا دو اور بسم اللہ کرو اور جاؤ۔ انہوں بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ پیکج ہوتا ہے جی 3 لاکھ روپے کا ویا ہے، 5 لاکھ کا ویا ہے یا 10 لاکھ کا ویا ہے، انہوں تو یہی ٹینشن لگی رہتی ہے۔ اور اگر ویا ہی دیکھنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، حضرت فاطمہ الزہرا کا دیکھو کہ ایک سورا، جس کو سورا کی ہمارے زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے نا، تو دیکھو ایک شخص اپنی بیٹی کا ویا، اپنی بیٹی کی شادی، بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مگر دیکھو یہ ہے، اس طرح ہے، خالی کیوں؟ دین میں آگے ہے۔ کیا پوچھتے ہیں آپ؟ چل کے دکھائیں جی، آپ بیٹھ کے دکھائیں جی، آپ کیا کرتی ہیں؟ ماشاءاللہ بہت پڑھی ہیں۔ کسی نے پوچھا لا الہ الا اللہ پڑھتی ہیں میرا بیٹا؟ نماز کتنی پڑھتی ہیں؟ اچھا نماز کا مطلب بھی پتہ ہے؟ دین کی علی بے کا پوچھنا نہیں، اور ڈگریوں کا تھبو کو پوچھ لینے اور رقموں کا پوچھنا ہے، یہ نہیں پوچھنا کہ بچے کے بعد نیکی ہے کہ نہیں، بعد میں پتہ لگے بچہ 2 دنوں کے بعد شرابی اور کبابی نکلا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کا توازن تمہارے مطابق نہیں چلنا۔ تم اس عذاب سے لڑ سکتے ہو، تم ان وبا سے نہیں لڑ سکتے تو اللہ کے عذاب سے کیا لڑو گے؟ اور اسی طرح اپنے نفس سے لڑنا کہ ہم ان بندوں کی بات مانیں، کسی کی مت مانو، ہمیں تو قصے کہانیاں پسند ہیں، ہمیں دلیلیں نہیں چاہیے، ہم اسی کو پسند کریں گے جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے گا، اس کی مانو جو حق کی بات کر رہا ہے۔ حق کی کیا بات ہے؟ صورت کی بات کر رہا ہے، قرآن مجید کی بات کر رہا ہے، کہانی نہیں سنا رہا، یوں کر لو جی ایسے ہو جائے گا، یہ کر لو تو ویسے ہو جائے گا۔ وہ تو تم نے کیا نہیں 60 سال میں، اب کیا مانگ رہے ہو؟ آگے میں ان آیات کا بیان کروں گا ان لوگوں کے لیے جو یہ بہانے بناتے تھے جی، وہ میں آیت کے ساتھ ہی بیان کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور پرہیزگاروں سے پوچھا ہے، دیکھو کیا خوبصورت آیت ہے، اور پرہیزگاروں سے، اب جس طرح آپ کو نافرمانوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سامنے بٹھا کے پوچھ رہا ہے کہ دیکھو کہ پوچھو پرہیزگاروں سے تمہارے لیے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، قالوا خیرا، وہ کہیں گے خیر ہی خیر، کیا؟ قرآن مجید، خیر ہی خیر، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ،
اچھے سے اچھے لوگ، ان کی لیے دنیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے، وہ تو بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بہترین بھلائی، اور آخرت تو ان کے لیے بہترین گھر تھا۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یہ گھر ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ نافرمانوں کی جب جانیں نکلیں گی تو وہ اسی ٹائم ہاتھ جھکا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں جانتا ہوں تم کیا کر رہے ہو، اب آ جاؤ اس طرف، اب تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اور پوچھو ان سے کہ ان کو میں نے کیا دیا، تو وہ اسی ٹائم کہیں گے خیر ہی خیر، تو نے مجھے قرآن دیا، تو نے مجھے حدیث دی، تو نے نبی کی سنتیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب ان کے لیے اچھائی ہی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اس دنیا میں بھی حسنہ، اور ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور آخرت کا گھر تو لمبا ہی ہے، یہ 60 سال کے بعد آپ نے کیا لینا ہے؟ زیادہ زیادہ آپ کے گھر والوں کے، ہمارے گھر والوں یا ان کے والدین کی کیا عمر ہے؟ 100 سال؟ کیا 50,000 سال جیے؟ نہیں، 100 سال۔ تو آج کل تو ویسے ہی ایوریج 60 سال پہ 70 سال پہ آگے باقی بونس ہی چل رہے ہیں۔ تو 60 سال کی زندگی کے عوض اگر 50,000 سال کھڑا ہونا پڑ جائے تو یہ اس کے بدلے تو دن برابر بھی نہ ہوا۔ تو اس 60 سال میں اگر آپ چنگے کام کر لو گے تو وہ 50,000 سال آپ کو حشر کے میدان میں، بعد میں آپ کی باری آئے گی، بھاگے بھاگے جاؤ گے نا انا اعطیناک کل کوثر کرنے، تو حشر کے میدان میں پہلے کھڑے تو دکھانا، پھر اس کی باری آنا۔ پہلے مرنے کے اوپر جب تمہاری جانیں نکالی جائیں گی اور تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس سے تو پہلے بچو۔ یہ ایسا امتحان ہے جس کے آگے آپ کو پرچہ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا کر دیا آپ کو ہر چیز دے دی گئی ہے، تمہارے آگے تمہارا قرآن مجید، یہ ساری سادی چیزیں تمہارے آگے رکھ دی گئی ہیں، اگر اب بھی نہ تم اس دین کو سمجھ پائے تو کیا فائدہ؟ اور آخرت بیچ کر آپ لوگوں نے دنیا خریدی۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاءون، ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے، ان باغات میں، ان جنت میں جس کے نیچے وہ نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ اکبر، جو کچھ یہ طلب کرتے ہوں گے وہاں ان کو وہ بھی موجود کیا جائے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، تو سن لو نافرمانو، یہی ہے وہ بہترین جگہ۔ یہ میں نے اپنے سے لفظ نکالا ہے، سن لو نافرمانو، مگر پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو سن لو، کیونکہ میں وہی بتایا پہلے ایک طرف نافرمانوں کی بات کی ہے تو ایک طرف دین، تو ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ اکبر، بیچ پہ جانا نا جس کے لیے بڑا مہنگی جگہ کروں، تو یہی ہے بیچ جس کے نیچے وہ، اور پھر ان کو ایک تحفہ دیا جائے گا۔ اس آیت کے اندر میں پھر وہی بات بتاؤں، قیامت والے دن بے شک ہر انسان اپنے رب سے روبرو ہوگا۔ قیامت والے دن روبرو ہوگا، حساب جو ہوگا تو روبرو ہوگا، مگر جو نیک لوگ ہوں گے نا ان کو ایک گفٹ ملے گا کہ مانگو تمہیں کیا چاہیے، آج کیا مانگو گے؟ تو اتنے جا کے کیا مانگو گے، بینگن مانگو گے، کیا مانگو گے؟ وہاں مانگو گے کہ یا اللہ جنت میں تو نے مجھے لے آیا، تم مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھاؤ۔ عورت مانگے گی میں نے حضرت عائشہ سے ملنا ہے۔ تو اچھی خواہشات رکھو قیامت والے دن اپنے رب سے کہ میں جنت میں، میری یہ خواہش ہے، جیسے میری یہ خواہش ہے کہ میرا یہ گھر ہو، چاہے مٹی دا ہوئے پانچ میں، یہ میرا گھر ہو، میرے گھر کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوں، حضرت عائشہ بھی ان کے ساتھ رہتی ہوں، اس طرف حضرت ابو بکر رہتے ہوں، اس طرف حضرت علی رہتے ہوں، علی کے ساتھ پھر حضرت فاطمہ الزہرا بھی رہتی ہوں گی، عزت حضرت ابو بکر رہتے ہوں گے۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے جب اتنے بندے ہوں گے تو کیا کنبہ حضرت بلال کا نہیں ہوگا؟ وہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اور جب یہ سب موجود ہوں گے تو کیا حضرت امام حسن اور حسین نہیں ہوں گے؟ یہ میرا گھر ہو، ایسے میں رہوں، اور پھر میں اپنے گھر سے عبادت کرنے کے لیے جاؤں ادھر۔ تو اپنے لیے، دین کے لیے جب جنت میں جاؤ گے تو مانگو، جو کچھ تم طلب کرو گے تمہیں دیا جائے گا۔ تو کیا مانگو گے؟ ہر بندہ تو یہی سوچتا کہ میں وہاں جا کے جی گھوڑا مانگ لوں گا، مجھے کچھ یہ چاہیے کچھ، تو وہاں تو وہ مانگو جو تم اس دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے ہو، جتنی ٹی وی اور ڈرامے میں دیکھتے ہو کہ اچھا یار اس کا اینڈ کیا ہے، اس کا اینڈ، تو مانگو اپنے رب سے کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دکھا، بچپن سے لے کے ان کی بڑھاپے تک میں نے وہ پوری بایوگرافی دیکھ لی۔ ایسی چیزیں مانگو نا
مانگو حضرت علی سے میں روبرو ہونا چاہتا ہوں. جب اتنی آوازیں لگاتے ہو، اتنی کہتے ہو کہ حضرت علی یا ان کا نام لیتے ہو، تو پھر دعا بھی تو ویسی مانگو کہ یا اللہ قیامت والے دن انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا اور مجھے ان سے ملا. تو مانگو تمہیں کیا چاہیے، تو ان کے لیے خواہشات کرو. یہ بھی تو خواہش ہے نا کہ میں جی جس نے اے بھی تو خواہش کر دیو تو نعوذ باللہ میں ہاتھ پیلے کرانا پھر میں مسجد ہی جاواں گا. او بھائی جائے جی گل پھر تو کہ مار دینے انہوں نے کہ باہر جا بس. تو یہ بھی تو خواہش کرو کہ یا اللہ جب میں مر جاؤں گا نا تو قیامت والے دن مجھے ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھانا، میں ان کے پاس بیٹھوں، میں ان سے باتیں سن، یہی قرآن مجید میں ان کی زبان سے سنوں. کچھ مزہ بھی آئے گا نا. ہم جو اچھے گانے سنتے ہیں کیونکہ ان کے الفاظ، ان کے تلفظ بڑے، تو پھر نبی کے منہ سے قرآن مجید سنیں. جب وہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو تمہاری کیا مجال ہے کہ تم پورا قرآن مجید سنے بغیر رکوع میں چلے جاؤ. تو یہ مانگو، تو مانگو تمہیں تحفے دیے جائیں گے. مانگو جو تم مانگو گے. تو اللہ تعالیٰ یہی تو آپ کو فرماتا ہے کہ دیکھو کہ میں اپنے بندوں کو کیا دینے والا ہوں. تو تم دیکھو جب تمہاری جانیں نکالنے کے لیے آتی ہیں تم کس طرح دنیا کو کرتے تھے، آگے کرتے تھے، مانگتے تھے، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ میں 200 آج کل کے دور کے مطابق 100 200 یا 300 روپے میں ایک وقت کی روٹی کھا لیتا ہوں. تو پھر یہ بڑا کیا مقصد ہے؟ تمہیں جو پتہ ہے کہ تم ہو اور ایک تمہاری بیوی ہے اور ایک بچہ ہے، تو یہ 2 کنال کے گھر کیا ہیں؟ خالی مکان رکھے ہیں. اللہ تمہارے نبی تو تم سے قیامت والے دن جب ملیں گے وہ تو بھوکے کہ اپنے پیٹ پہ پتھر، وہ کہیں گے بھائی میں تو اتنی روٹی کھاتا تھا جس سے میرے جسم اور میری روح کا تعلق قائم رہے، تو نے تو پہاڑ کھڑے کیے ہیں دنیا میں، دکھا کتنی جیبیں ہیں تیری. وہ کہے گا تو میری تو جیب ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا پھر یہ کیا کیا تو نے میرے لیے دنیا میں؟ وہ کہے گا جی بس میں دنیا کا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر ان کے لیے کہ آج میرا نام ہے قہار، قہر برسانے والا. غفور الرحیم نہیں ہوں میں، آج میں ہوں قہار. ابھی آیت آئے گی، میرا نام ہے قہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ قہار کی بادشاہت ہے. یہ 15 یا 16واں نام ہے، قہار وہاب. میں ہوں عذاب برسانے والا. اب کس چیز کی معافی تو مانگتا ہے؟ یہ جو نے کھڑے کیے ہوئے تھے اپنے، تجھے جو پتہ ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم تھوڑے سے کھانے سے تیرا کام چل جاتا ہے، یہ کیا کھاتا پھرتا رہتا ہے؟ تیرا نبی تو آپ ملو گے جو شخص یہاں پر ہزاروں کی جو چائیں پی لیتا ہے، کافیاں پی لیتا ہے، وہ ملے گا نبی کو جو 4 کھجوریں کھاتا تھا. کیا یہ لیول بیلنس ہو رہا ہے؟ وہ ملے گا. آج عبایا خریدنے کے لیے جو ہم مہنگی کہ نہیں یار یہ والا خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے، جو بھی خریدنا ہے ڈھانپ لے. آگ لگی پڑی ہے، قیامت آئی کھڑی ہے، فٹافٹ ڈھانپنے کے بعد پھر جو مرضی کا طوفان مچا پڑا ہے. تو کیا توازن ایسے قائم ہوگا؟ کیا 20 سال کی عورت جو پردہ کرتی تھی اور اب 40 سال میں کرنے لگ پڑی ہے، پہلے تو کیا وہ دونوں عورتیں برابر ہوں گی؟ تو کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ میں پہلے ہاتھ پیلے کرا لواں تھیاں دے، پھر میں مولا ہی مولا کرانگی، اور پھر تیرے کو مولا ہی بچنا ہے نا. یہ آیت سننا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا بہانے ان کے لیے بھی بہانے ہیں. الذین توفاہم الملائکۃ الطیبین، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں، یقولوا سلام علیکم، جو نیک لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جب جانیں قبض کرنے آئیں گے فرشتے، تو وہ آ کے دروازوں پہ کھڑے ہو کہیں گے وہ پاک ہیں، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، آؤ اللہ کے پاس آؤ اس اجر کے لیے. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. یہ ہونا ہے ان لوگوں کے ساتھ. ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی جانیں جب قبض کرنے آئیں گے وہ تو اسی ٹائم مر جائیں گے، او بھائی ہم نے غلطی کی. ان کی جب جانیں قبض کرنے آئیں گے تو دروازے پہ السلام علیکم، آؤ سلامتی کے لیے. اللہ اکبر. آپ کا تو امتحان کلیئر پاس. کیا ہو یہی تو ہے پہلا عذاب کو آپ کو مرتے ہی آپ کو پتہ لگ جانا کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہو. اور میرے ساتھ کیا ہونے والا، اوہو ایتھو ہی پھینڈی پہندی بھئی وہ مر گئے، تب بول نہیں سکو گے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، کیا اسی بات کا انتظار کرتے تھے
یہ آیت ہے پھر میں جو بھی بیان کر رہا تھا. کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کی طرف سے حکم آئے؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، اور ایسا ہی ان لوگوں نے کیا جو تم سے پہلے تھے. وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. وہی والی بات جو میں نے آپ کو کہی تھی، اس آیت میں وہی بات کلیئر ہوئی ہے. کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے یا عذاب آ جائے، یہ تب درست ہوں گے؟ یہ اس سے پہلے درست نہیں ہوں گے؟ یہ اپنے آپ کو درست، تو یہ بات سمجھ لو کہ میں نے ان پہ ظلم نہیں کیا، میرا تو ٹائم پورا ہو گیا نا، ٹک ٹاک چل رہی تھی، ٹائم پورا ہو گیا، اب آ جاؤ. تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ نعوذ باللہ تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ میں 20 سال کا لڑکا ہوں، میرا باپ مرے گا تب بھی میں دین کی طرف جاؤں گا، یا میری 12 7 سال کی اور لڑکی ہے، بیٹی ہے، وہ کینسر سے مرے گی تب بھی میرا قبلہ درست ہوگا، یا میں راستے میں سے جا رہی ہوں گی تو ایکسیڈنٹ ہوگی، میری ٹانگ ٹوٹے گی، پھر جب میری ٹانگ جڑ جائے گی تب میں دیکھوں گی کہ میں نے زیبرا کراس کرنی ہے کہ میں نے دھیان سے جانا ہے، تب میں اپنے آپ کو درست کروں گا. یا میرے پر کوئی عذاب نازل ہوگا، یا نعوذ باللہ جو میں نے اپنی بیٹی کو بیایا ہے وہ وہاں سے دھکے کھا کے واپس آئے گی، تب مجھے سمجھ آئے گی کہ میں نے اس کو یہ پٹیاں نہیں پرانی. تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ باپ جیسے اکثر ہوتا ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تب بھی آپ لوگوں کا قبلہ درست ہوتا ہے. او جی وہ میرا خامد مرا تو میں قرآن جی پڑھنا شروع کر دیا. اچھی بات ہے تو نے پڑھنا شروع کیا، تجھے سمجھ آ گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پہ کرم کر دی. مگر اب 60 سال کی عمر میں تجھے سمجھ آئی کہ دین کو کیا کرنا ہے، تجھے اب سمجھ آئی ہے. اب تو تیری نیکیوں کا لیول بھی تو گر ہی گیا ہے. تو یہی بات تو کہہ رہا ہے، کس چیز کا تم لوگ انتظار کرتے ہو؟ حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَائِكَةُ او یا کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ جب ملائکہ فرشتے آ جائیں گے تمہارے پاس، او یأتی امر من ربک، یا میرا طرف سے کوئی عذاب آئے گا تب تم اپنے آپ کو دیکھو. یہ کرونا آئے گا پھر ہی تسی آئے کر کے نقاب لو گے، تو پھر ہی تسی اپنے آپ کو انسان بناؤ گے. نہیں، بہترین عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے عمل کرے، بغیر دیکھے ڈر جائے. جو دیکھے کہ ڈر گے گا اس کے لیے کوئی دن نہیں ہوگا. ساری ظاہر سی بات ہے، جب سارے ہی اس پاسے جاندے میں ساڑی بھی باری آ جائے گی، نہ تینا کل کوثر آ جائے گی، ہماری بھی باری 50 60 سال بعد جتیاں کھا کے جدوں اسی دوزخ کئی ہزاروں لاکھوں سال وہاں بیٹھیں گے، پھر آ جائے گا ہمارے پاس. ظاہر سی بات ہے پھر ہم کہیں نہ کہیں ہمارے میں کوئی بہتری ہوگی تو ہو جائے گی، اگر ہونا چاہے تو. اسی طرح جب ہم اپنی مرد سے بات کرتے ہیں یا کسی مرد سے بات کرتے ہیں تو دین سے متعلق تو وہ اپنی نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں، تو یوں بتا دیں جیسے ہم نے تو بہت نیکیاں کی، تو کس چیز کا وہ ویٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح عورت بھی پھر جب اس کا کوئی خاوند یا گھر کا کوئی فرد یا کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو دین کی طرف دوڑ جاتے ہیں. یہی تو کرتے ہیں نا، جیسے ہم گھر کا کوئی فرد ہے یا بیٹی کا کوئی باپ ہے، باپ کا بچہ ہے تو وہ کوئی بیمار ہوتا ہے وہ مسلح ڈھا کے بیٹھ جاتا ہے. تو اگر اب تم آ ہی گئے ہو تو دین درست کر لو، اس کو ایک دفعہ بند کر کے پھر چلا دے. تو اب اپنے دین کو درست کر لو. جیسے کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دین کو درستگی پہ لے آتا ہے، تو غلط نہیں ہے، آ جائے درست ہو جائے، مگر درست ہونے کے ساتھ جب روئے تو یہ پتہ کرے کہ اللہ اکبر، یا اللہ میں 60 سال دا ہے گا، یا میں یا اللہ 35 سال دا میں ہے گا، تو میں 34 سال تک بدگمانی میں زندگی گزاری ہے. اللہ میں ہوں ٹھیک ہو گیا، اب میں ٹھیک ہو گیا. اور اب اللہ تعالیٰ اس کو صفا دے گا. جو میں نے بھی بتایا کہ اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عادت میں گئے تو وہ تو کمزور ہو گیا تھا، مرنے کی حالت میں تھا، پھر اس نے دعا مانگی، وہ ٹھیک ہو گیا. اب جب وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ دوبارہ اس راستے پہ تو نہ جائے نا. یہ تو حادثات آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں، اوہ میں مرنے لگی تھی، ایکسیڈنٹ ہونے لگی تھی، میں بچ گئی ہوں، اللہ کا شکر. تو اب آپ ہو گیا نا، تو اب آپ نے آپ کو ٹھیک کرو. اگر اب بھی نہ ٹھیک کیا تو اپنے زندگی کے اندر ان گناہوں کو یاد کرو جن کی وجہ سے تم پہ عذاب نازل ہوئے تھے، پریشانیاں نازل ہوئی تھی، ٹینشنیں پڑی تھی، اور اب وہ ٹینشنیں ختم ہو گئی ہیں. تو اب کیا کر رہے ہو؟ اب درست ہو جاؤ. اب اس کے دین کو کچھ ایسا کرو کہ رب بھی تمہارے لیے کوئی بندوبست کر دے، ورنہ اپنے پلے کچھ نہیں ہے. اور ہدایت کی بات میں پھر کلیئر کر دوں، سفید داڑھی سفید بال سے نہیں ہے. سپورٹیو صوت الدہر
آیت نمبر 3، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے رائے حق سب کے لیے کھول رکھا ہے، کوئی شکر گزار ہونا چاہتا تو ہو جائے. یہ کلیئر کر دی. ضروری نہیں ہے کہ تیرا باپ مرے گا، تیری ماں مرے گی، تیری بچی مرے گی تب بھی تو رائے حق پہ آئے گا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے سب کے لیے رائے کھولی ہے. وہ الماری میں پڑا قرآن جی کاٹ کے پال لا، ان بھی نہیں کاٹ کے پڑھنا تو پھر اللہ کے حوالے، پھر میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں ملے گی وہی چیز جس پر یہ ہنستے تھے، اب ان کا برا ٹھکانہ ہے. ہنستے تھے نا، یہ ہنسنے والی بات ہے نا کہ 4 سہیلیوں میں ایک لڑکی نے نقاب لیا تو اس پہ ہنسیں گی نا. شادی کے اندر ایک عورت نے عبایا پہن لیا، کیا کھا رہی ہو آج بھی تم نے یہ پہن لیا. اور اسی طرح اگر عورت یا ایک لڑکی پہلے یہ بایا پہن لے تو ماں اس کو یہی کہتی رہتی ہے، ہاں اللہ ہونی تو بایا بارہ انج نہیں تیرا بیاہ ہونا، دنیا دے نال چل فیشن. اور اسی طرح اگر ایک شخص دین کی طرف کوشش کرتا ہے، دنیا بھی رہتا ہے دین کی طرف، بھائی ہر ویلے تو سانو تبلیغ ہی کر دینا نا، تیرے کو روکو کام نہیں ہے. تو بس جس کے نتیجے میں تم ہنستے تھے، یہ ہنسنا ہی تو ہے، مذاق اڑانا ہی تو ہے، یہ مذاق ہی تو ہے جو تم اڑاتے ہو. اور نافرمانوں کے لیے کیا سوچ رکھا کہ عذاب تیار نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ کی یہی پکڑ ہے جو اس کے لیے تیار پڑی ہے. اسی طرح سورۃ الدہر میں سپورٹیو آیت دے رہا ہوں، آیت نمبر 4، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، یقیناً نافرمانوں کے لیے زنجیریں، طوق اور شعلے کی آگ جو بھڑک رہی ہے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. تیل گرم کر کے رکھا، پکوڑے بھی تلنے ہیں، آئے گی باری ان نافرمانوں کی. کن نافرمانوں کی؟ جو یہ مذاق اڑاتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، نفس کو آگے کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو پیچھے کرتے ہیں، جو مزے لیتے ہیں کس چیز کے اوپر کہ جی دیکھی جائے گی جو ہوگا. وہی اللہ بات ہو کہ جب میں فرشتے بھیجوں گا جب موت آئے گی پھر ہی تو باز آئے گا، یا تیری تھی یا تیرے بچے تے تیری بہن یا تیرے گھر دے فرد نوں لے جاواں گا پیڑے طریقے نال، پھر ہی تو باز آئے گا. تو ایک بات سمجھ لے، میں نے جہنم میں زنجیریں اور طوق اور شعلے کی آگ تیار کر رکھی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ ان نافرمانوں کے لیے. جارج بش کے لیے نہیں، وہ عیسائیوں کے لیے، وہ نعوذ باللہ وہ کافروں کے لیے نہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کافر لوگ ہیں جی انہوں نے الحمد نافرمانوں کے لیے، نافرمان جو اللہ کی نہیں مانتے. تو اب اس میں تو حافظ بھی شامل ہوگا، اب اس میں دین کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اب اس میں تہجد والا بھی شامل ہوگا، خیرات والا بھی شامل ہوگا، دیندار بھی شامل ہوگا. تو دیندار کو تو پہلے شب آگے پیش کرنا، ہاں بھی تو کی پریزنٹ کرنا سا. وہ تو کہتا ہے سر جی میں تو پانا سا گوٹے والے کپڑے، میں تو پانا سا لال کپڑے، میں تو پانا سا 10,000 دی ٹوپی، میں پانا سا 5,000 دے جتی، تو میں 25,000 دے کپڑے. تیرے نبی کا یہ توازن قائم نہیں تھا، وہ تو نہیں یہ پہنتا جی میں تو بڑا، وہ پہن جو تیرے حق میں بہتر ہے، اتنا زیادہ نہیں کہ بے فضول خرچی پہ چلا جائے. تو کیا دکھا رہا ہے تو؟ کن چیزوں سے تو سمجھتا ہے؟ ہم تو سر الٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی ہمارے پر عذاب ہوتا ہے، نعوذ باللہ ہم تو غیبتوں پہ بھاگنے لگ پڑتے ہیں. وہ دیکھیا نا نہیں مینوں لگتا انہیں نظر لاتی، انہیں نہیں انج کر دیں، غیبتوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے اوپر خود ظلم کرنے لگ پڑتے ہیں اور اپنے ہی ظلم کو اور بڑھا دیتے ہیں. ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ زنجیریں جو ہماری تیار ہوئی پڑی ہیں نا وہ ہمیں پر جانی ہیں. اور یہ قرآن کی روشنی ہے، اور اس قرآن کی روشنی میں یہ 4 باتیں میں آپ کو واضح کر دوں. پہلا عذاب دنیا میں اولاد کے ذریعے، رزق کے ذریعے، دولت کے ذریعے، آفات کے ذریعے، بیماری کے ذریعے یہ آپ پہ نازل ہوتا ہے. یہ پہلا عذاب ہے. دوسرا عذاب جس کو کہا جاتا ہے مرتے ہی عذاب، موت کے وقت عذاب، جب آپ کی روح فرشتہ قبض کرنے آتا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، جب وہ آپ کی روح نکالنے آئے گا نا تو وہ تکلیف سے نکالے گا. آگے میں 6 حوالے اسی کے بیان کرنے والا. تو وہ روح جب قبض کرنے آئے گا نا تو وہ آپ کو اس عذاب سے لے کے ہوئے جائے گا. اور تیسرا عذاب ہے قبر کا عذاب، جس کو برزخ کا عذاب کہا جاتا ہے. بے رے زے خے، برزخ، ان سین بیریئر، جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے. برزخ کا عذاب جس کے اندر
جس کے اندر ہمارے کئی اباؤ اجداد اللہ نہ کرے وہ بیٹھے ہیں اپنے اعمالوں کے ذریعے. اور چوتھا عذاب قیامت کا عذاب جس پہ سب لوگ شامل ہیں وہ ہوگا اینڈ پہ. یہ 4 عذاب ہماری انسٹالمنٹس میں ہمیں ملتے ہیں. پہلا عذاب جو ہماری اس دنیا میں, اب دوسرے عذاب کی ہم تیاری کریں گے, اور تیسرا عذاب جو ہمارے آباء و اجداد تو ان کے عذاب کو کم کرو گے. تو پہلا عذاب تو میں نے بتا دیا جو ہم نافرمانیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں, اب وہ ہمارے پہ آ رہا ہے. اب وہ ہمارے پاس بیماری کی شکل میں آئے گا, پھر ہمارے پاس پریشانیوں کی شکل میں آئے گا. ہم کیا کریں گے, ہم ٹانگ درد کی گولی کے لیے پھر پیناڈول ہی کھائیں گے, اور پیٹ درد کی گولی کے لیے پھر پیناڈول کھائیں گے. وہی والی بات, غسل خانے میں جانے کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, غسل خانے سے باہر نکل کے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, سوتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, اور اٹھ کے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. کیونکہ ہمارے دماغ میں گولی ہی یہی بڑی بڑی ہے, پتہ نہیں نا کہ دعا کون سی پڑھنی ہے اندر. کون پڑھے گا؟ ہم نے تو سن لیا, میں بتا دیا تو ہم نے سن لیا. ادروائز کون فیس بک پہ یہ چھوڑ کر یہ ڈھونڈے, یوٹیوب پر یہ چھوڑ کر یہ ڈھونڈے؟ یہ نہیں ہم نے کرنا. ہم تو اپنی دین کی آسانی کے لیے جائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ رات کو سونے کے لیے جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث ہے بخاری شریف میں, جب وہ بیمار تھے تو وہ 4 کلو پڑھتے تھے, صبح بھی اور شام بھی 3 دفعہ. اور جب وہ مزید بیمار ہو گئے تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی. مگر ہم کون پڑھیں گے؟ ہم تو کچھ یہ بھی پڑھیں گے, ہم وہ بھی پڑھیں گے, ہم وہ بھی. تو پڑھو, وہ سارا کچھ ہے, مگر جو حکم ہے وہ پڑھو. وہی والی بات کہ پتہ ہے, کہہ دیا, سن لیا, دل مان رہا ہے کہ حقیقت 7ویں دن ہی ہوتا. ہم نے تو نہیں کرنا. لو پھر بندے اکٹھے کریے. اور حقیقت تم لوگوں نے پیکج بنایا ہے, حقیقت کا جو مقصد ہے وہ 7ویں دن نہیں ادا کرو گے تو وہ تو بعد میں سادہ صدقہ بن جائے گا. مگر ہم سادہ صدقہ لینا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہم دنیا میں مبتلا ہیں. چاہے ہمارے منہ پہ اللہ ہی اللہ ہو, مگر ہم دنیا میں تو گم ہو گئے نا جی. کس کو بلائیں جی, کیا کریں؟ اور بھائی صدقہ کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو, ان کو جتنا بھی حسب ضرورت ہے. بچہ 1.5 لاکھ کا پیدا کرا لینا ہے تو 16,000 دا یا 10,000 دا, آج کل کا تو میرا خیال 8,000 روپے میں یا 12-15,000 روپے میں یا اتنے میں بکرا مل جاتا ہے. تو اگر آپ اس کی بھی حیثیت نہیں رکھتے تو پھر 2 مرغی کھا لو. مگر بات وہی ہے کہ 1.5-2 لاکھ روپے میں بچہ پیدا کرا لینا ہے تو 10-15-20,000 روپے میں حقیقہ نہیں کرنا. کیوں جی, ہم نے اس کے خالی بکرا تو نہیں کرنا, پھر ہم نے یہ بھی کرنا, پھر ہم نے وہ بھی. یہی تو تمہارا نفس ہے جو تمہیں لے ڈوبا ہے, کیونکہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر دنیا کے معاملات کو اوپر لے گئے. شادی نہیں ہم نے کرنی کیونکہ یہ پیکج بہت بڑا ہے. کس کس کو بلائیں گے, پھر کس کو نہ بلائیں, کس کو بلائیں. سنت ہے پوری کار. کل کو یہ وقت نکل گیا, تیرے گریوان پر تیری یہ اولاد بیٹھے گی. تو وہی والی بات ہے کہ اپنے ٹائم پہ اپنے کام کو نہ پورا کرنا. حوالہ نمبر 2 سورۃ السجدہ آیت نمبر 21. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ أَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یقیناً ہم انہیں قریب ہے کہ اس چھوٹے عذاب سے ڈرا رہے ہیں, اس بڑے عذاب کے لیے یہ واپس یعنی کہ لوٹ آئیں. یہ جو دنیا کا عذاب جو ایسے میں نے آپ کو بتایا, پہلا عذاب کہ اولاد کا, رزق کا یا واٹ ایور, سارے جو بھی قسم کے عذاب ہیں, بیماری کے کئی قسم کے, ہر بندے کے لیے عذاب ہی ہے. جو مشکل میں ہے اس کے لیے وہی آزمائش ہے. تو یہ عذاب اس لیے ہے کہ تم دون العذاب اکبری لعلہم یرجعون, اس بڑے عذاب سے ڈر جاؤ تاکہ تم اپنے آپ کو درست کر لو, اپنا قبلہ درست کر لو. یہ وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی. خدا نخواستہ اگر کسی شخص کی 6 سال کی 7 سال کی بیٹی, بیٹا, باپ, یا وہ 20 سال کا تو اس کا باپ یا کوئی بھی مر جاتا ہے تو وہ اسی وجہ سے کہ تو اپنا قبلہ درست کر لے. اب تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, یہ تیرے ساتھ ہو گیا تو اب اپنے آپ کو درست کر لے. کیوں؟ یہ نہ ہو کہ تو اس بڑے عذاب کے لیے پھنس جائے. اب اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, درست کر لے. یہ تیرے لیے وارننگ ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے گھر میں اس کا ماں باپ یا کوئی بھی اس کا فرد بیمار ہو جاتا ہے یا کسی نقصان میں یا کسی حادثے میں پھنس جاتا ہے یا کسی, تو یہ اس کے لیے اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ لے, اپنے قبلے کو درست کر لے. جو وہ کرتا ہے جب باپ بیمار ہوتا ہے تو بیٹی, بیٹا, اولاد سب اس کی تیمارداری میں لگ جاتے ہیں. کوئی اس کے بعد کھڑا ہو کے الحمدللہ بھی سنائے نا, تو سارے درست کی, کیونکہ وہ سارے اب نیت کے ساتھ لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی. اب وہ جب درست ہو گیا تو وہ گیا دین, وہ گئے ہم.
اور اسی طرح یہ بات ہے کہ نماز پڑھنا ایک بات ہے اور نماز سمجھنا ایک بات ہے۔ وہی والی بات کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، ماشاءاللہ، کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ 20 سال سے پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ نہیں جی سر، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا۔ تو بھائی پھر تو نماز میں پڑھتا کیا ہے؟ پھر تو چپ کر کے گھر رہا کر، یا پھر تو نماز ہی نہ پڑھ۔ جو تیرے حالات ہیں کہ 20 سال سے تو ٹکرے مار ہی رہنا، تو میں وہی کہتا ہوں اپنے دین کو پڑھو۔ کم سے کم اس رمضان جو یہ بھی کچھ دنوں پہلے گزرا، جو 6 قرآن ختم کر لیے، جی ہم نے 12 قرآن ختم کر لیے، اور بھائی ہم نے ایک سورت ترجمے سے یاد کر لی، اب ہمیں اس کا مطلب پتہ لگ گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114، حوالہ نمبر 3، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَمَعَ فِي آخِرَ بِهِ۔ اس شخص سے بھر کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے جانے والے لوگوں کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے بھی، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ یہ وہی بات ہے، میں نے پھر اللہ تعالیٰ کے مسجدوں میں جانے سے روکیں سے مراد وہی بات آ جاتی ہے۔ یہ ایک سپورٹیو آیت تھی کہ مسجدوں میں جانے سے مراد وہی بات ہے کہ آپ اللہ کے دین سے کسی کو روکو۔ نیک بات ہم نے نہیں سننی، ظاہر سی بات ہے جب وہ سنے گا نہیں تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے بے فضول بات تو کرنی نہیں، وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا۔ تو پھر وہی بات ہے کہ اپنی دین کی درستگی نہیں کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ وہ حوالہ نمبر 3 نہیں تھا، وہ سپورٹیو آیت تھی، اس لیے میں لوگوں کو بھی بتا دوں گا، کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ حوالہ نمبر 3 سورۃ الانعام آیت نمبر 93، اس کا کچھ حصہ بیان کروں گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَةِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جب یہ ظالم لوگ موت کی سختی میں ہوں گے اور ان کے اوپر فرشتے اپنے ہاتھ بڑھائیں گے، اخرجوہم انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، اليوم تجزون عذاب الحون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تم ذلت کی سزا پاؤ گے اس سبب جو تم اللہ تعالیٰ کے وہاں جھوٹ باندھا کرتے تھے، کنتم عن آیاتی تستکبرون، اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر تکبر کیا کرتے تھے۔ تو اگر تم دیکھ لو، کس کی بات کریں؟ اے نبی اگر تم دیکھ لو اس وقت جب یہ ظالموں کی موت نکالنے کے لیے فرشتے جب اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اخرجو انفسکم، وہ کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں۔ جبکہ ایک مثال ہے کہ اگر ایک شخص ادھار دینے گیا تو لینے والا تو اس کو کہا اچھا یار مہربانی دے دے، مگر یہاں پر فرشتوں کو کیا حکم ہے؟ نکالو اپنی جانیں، اور آج تمہارے لیے وہی ذلت ہے اسی سبب جو تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ جھوٹ ہی تو تم باندھ رہے ہو، پردہ نہیں لیتے تو پھر بھی اس کو کہتے کوئی بات نہیں، ہم جیسے ہیں تیرے ہیں، نافرمان ہیں، ڈاکو ہیں، ڈکیت ہیں، چور ہیں، ہم غیبت سننے والی عورتیں ہیں، ہم زناکار عورتیں ہیں، چاہے ہم لوگوں کو دکھاتی ہیں، اس سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے کوئی بھی دیکھے، ہمیں تو نہیں پتا اس کا گناہ ہمارے پیٹے پڑنا، جبکہ رب کہہ رہا ہے تو ہم اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے ان سب کے گناہ ہم کل کو قیامت والے اٹھائیں گے۔ تو یہی تو جھوٹ ہے، نہیں جی ہم جیسے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں تو ایسے ہی اٹھا لے، اسی نہیں درست ہونا، اسی نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ حوالہ نمبر 4 سورۃ المحمد آیت نمبر 27 اور 28، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پس ان کی اسی طرح دردناک عذاب میں ہوں گے، اور جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے، وجوہہم وادبارہم، اور ان کے سینوں پر اور ان کے پیٹھ پر
ہتھوڑے ماریں گے. ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ واکریہم رضوانہم فاحبط اعمالہم. یہ اس بنا پر کہ وہ اس راہ کو چنتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی تھی، اور انہوں نے اس کے رضامندی کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کے بری بات کو جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے تھے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور اکراتے تھے. یہ وہی بات ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں. کون سی آیت ہے؟ سورۃ محمد، کہ جب اے نبی تم ان کو دیکھو گے نا کہ ان نافرمانوں کی، یہ نافرمانوں کی، میں پھر بار بار کہتا ہوں نافرمانوں کی، جب جان قبض کرنے آئیں گے فرشتے تو ان کو سینوں پر اور ان کے ہتھوڑوں، سینوں پر اور پیٹھ پر ہتھوڑے ماریں گے، یعنی کہ میں بیٹھا ہوں اور وہ آ گیا موت کا فرشتہ. تو ایسے نہیں ہوگا. میں نے اس کو دیکھا. آپ تو مجھے نہیں دیکھ پا رہے. جیسے ایک شخص ہے برزخ کے اندر، میں یہ بات واضح کروں گا، برزخ ہے کیا؟ تو وہ مجھے دیکھیں گے اور میں ان کو دیکھوں گا، تو ہم کیا ہوگا کہ یہ تو ہمارا اپنا ذہن ہے نا کہ میں اٹھوں گا تو شاید ایسا ہوگا، دیکھا تو کسی نے بھی نہیں، تو ہم اٹھ پہ نہیں. سنو، اگر میں نے نافرمانی کی ہے اور میں نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہوں تو وہ ایسے ہی آئیں گے، اور پہلے تو میری جان کو ایسے انگلیوں سے گھسیٹ کے نکالیں گے، پھر میرے سینوں پر، میرے پیٹھ پر ہتھوڑے. کون سا ہتھوڑا؟ وہ جیسے سریا ٹوٹتا ہے یا وہ کیل لگانے والا ہتھوڑا؟ یہ فرشتوں کے ہتھوڑے ہیں. جب یہ پڑیں گے تو وہ مجھے مارتے ہوئے لے کے جائیں گے. تو مجھے پتہ لگ گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب مجھے یہیں سے پھینٹا لگ رہا ہے تو میں آگے جا رہا ہوں، پھر مجھے قبر میں پھینٹا لگے گا. یہ بھی احادیث آئیں گی جو اگلی دفعہ بیان کروں گا. جب ایک انسان کا جنازہ لے کے ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پکارتا ہے، چیخیں مارتا ہے، وہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو. اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث ہے، میں بیان کروں گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دعا مانگنے لگا تھا اپنے رب سے کہ میری امت کو قبر کا عذاب دکھا دے. پھر میں رک گیا. کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ کہا تو یہ لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے. اس کا مطلب میں اپنے باپ کو جب دفنانا ہوں گا تو نیچے آگ بھڑک رہی ہوگی، شعلے بھڑک رہے ہوں گے، زنجیریں پڑی ہوں گی، اور تو میں کہوں گا جی ایدا منہ سجے کر دیو، ایدا منہ کھبے کر، اور سجے کر دے پاویں کھبے کر دے، ہون گیا، اب حساب ہو گیا. اس کو تو وہ چیخیں مار رہا ہوگا تو لوگ جیسے وہ نعوذ باللہ خود چیخیں مارتے ہیں، ہائے میں نے انج کرتا، ہائے میں نے انج، وہ بیچارہ پہلے چیخیں مار رہا ہوگا، اور ہم ٹھنڈیاں پھول پا کے جی گلاب دا رکھ بھی پا دو. اب تو کوئی سمجھدار بندہ ہوگا تو دیکھ رہا ہوگا کہ بھائی گلاب کا رکھ کیوں ڈال رہا ہے، نیچے تو آگ بھڑک رہی ہے، اس سے تو زنجیریں ماری جا رہی ہیں، اس کی تو روح کو نوچ ڈالا ہے، اور نہیں جی تھوڑا جا گلاب پا دیو شاید ٹھیک. اسی وجہ سے تو ہمیں نہیں دکھایا گیا وہ عذاب، نہیں تو ہم اس کی چیخیں کہاں سن پاتے. ہم تو نہیں سن سکتے تھے اس کی چیخیں، ہم اس کی آواز بھی نہیں سن سکتے. نعوذ باللہ کہ مرے ہوئے بندے کی آواز کو سن کے تو لوگ تو ویسے ہی ڈر جائیں. اللہ اکبر. تو ان کے سینوں پر ہتھوڑے پڑیں گے. تو وہی والی بات میں آگے بیان کروں گا. تو تم لوگ کیسے نافرمانی کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، اب بھی اپنے نفس کو آگے رکھو گے، اب بھی یہی کرو گے. کیا تمہیں اپنی ماں باپ مرے ہوئے نظر نہیں آتے؟ وہ کس حالت میں بیٹھے ہوں گے. ہم اے سی میں بیٹھے ہیں، اتنی اے سی میں بیٹھے ہیں کہ جون جولائی کی گرمی ہے تو ہم کمبل لیتے ہیں، تو وہ نعوذ باللہ کتنی تپتی زمین میں لیٹے ہوں گے. اللہ اکبر. کیا ان پہ عذاب ہو رہا ہوگا، نعوذ باللہ کیا ان پہ مشکلیں ہوں گی. اور وہ یہی سوچتے ہوں گے اب شاید میرا بچہ درست ہو گیا، اب میرے بچے کا قبلہ درست ہو. عہدہ قبلہ درست نہیں ہونا، وہ اس کے اوپر کیا رحمت ڈالے گا. تو اب بھی اپنے نفس کے اوپر تکبر کرتے ہو، تو یہی تو ہے تکبر. اللہ اکبر. تو یہی تو وہ بات اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ تم نے میری ناراضگی کے معاملوں کو سلیکٹ کیا ہے. میں نے یہ منع کیا تھا یہ مت کرنا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میری اس میں رضامندی نہیں ہے مت کرنا. تم اکراتے تھے میرے پہ، تو کس چیز کا تم اکراتے تھے؟ تو میں نے تم پہ ظلم نہیں کیا. اب آؤ اس فیصلے کی طرف. حوالہ نمبر 5 سورۃ انفال آیت نمبر 50 اور 51. وَلَوْ تَرَىٰ، یہ آیت سننے والی ہے. نعوذ اللہ اکبر. وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش تم دیکھتے، کاش. میں پھر وہی بات بتا رہا ہوں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا نہیں مانگی.
مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش تم دیکھتے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ تَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش تم دیکھتے الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ جب فرشتے کافروں اور نافرمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ اور سینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، تم جلنے والے عذاب کی طرف چکھو اس عذاب کو، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو اب مذاق کو، اب اس کے عذاب کو چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَامِ اس سبب کہ ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیج دیے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّالِمِينَ الْعَابِدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ اس سبب ہے کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یوٹیوب پر چھیاں چھیاں لگانا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا نا چھیاں چھیاں لکھو گے نا، میں نے تو نہیں کہا تھا یوٹیوب کے اوپر فحاشی لکھو، بے حیائی لکھو، یہ فیشن کون سا چل رہا ہے، آج کل نیا فیشن کون سا آیا، یہ کون سے کپڑے آئے ہیں، وہ بند کر دیجیے گا، یہ فیشن کون سا ہے، یہ تو نہیں، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھ لکھتے تھے نا، راتوں کو جو چادر لے کے تم ایسے ایسے کرتے تھے، وہ میں نے تو نہیں کہا تھا نا تم ایسے ایسے کرو، یہ تم ہی کر رہے ہو نا، یہ فحاشی ہے نا، بے حیائی کر رہے ہو نا، اور اندر تم نمازیں تو نہیں پڑھ رہے، یہ تسمیہ تو نہیں نکال رہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ چینل نمبر 19 لگاؤ، یہاں پر یہ آتا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو نہیں تمہیں کہا تھا کہ آج شادی ہے کسی تمہارے رشتہ دار کی تو تم یہ کپڑے پہن کے جاؤ، تم بڑے خوبصورت نظر آؤ گے یا تم بہت خوبصورت نظر آؤ گی، تم اپنے آپ کو دکھاوا کرو گی۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم اپنے ٹیلر کو یہ کہو کہ یہاں سے جی ننگا کر دیں مجھے، یا میں نے ساڑی پہنی ہے بڑی کو 50-70 ہزار روپے والی تو مجھے یہاں سے ننگا کر دے، یا میں نے تو نہیں کہا تھا کہ نعوذ باللہ کہ تجھے نظر آ گیا کہ آگے ایک لڑکی جا رہی ہے تو تو اس کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ تو نے کبھی لڑکی کو نہ دیکھا، تو اب نہیں ہے نا، تو نوچوں گا میں تیری آنکھیں، اب میں تیری جانوں کو نکالوں گا، کیونکہ بے شک میں نے تجھ پہ ظلم نہیں کیا، اب تجھے مار کے تیری جان نکالی جائے گی۔ تب کدھر گئی تھی تیری دین، تیرا دین، جب تو تیرے گھر والے تیرے بندے نافرمانیوں پہ جاتے تھے اور تو ان کو سپورٹ کرتا تھا۔ اب دکھا مزہ، اب اپنے باپ کے بارے میں بات کر، وہی والی بات، کاش تم دیکھ لیتے کہ وہ چیخیں مار رہا ہوتا، تم تو نہ دیکھتے، تم تو کہتے ہو جی ایدم تسی کہتے بھائی سجے کر کھبے کر، میرا تے رب میرا باپ تے دوزخ وچ بیٹھے، اللہ اکبر، چیخیں مار رہا تھا، تم کہتے جو ٹالو ہم کیا کریں۔ اسی طرح ایک عورت اپنے خامد کو کہتی کہ ٹھیک ہے جی جا رہا ہے، ایدم اس کے اوپر اپنا پھول ڈالو، میں جو وہ تو بیچارہ چیخیں مار رہا ہے اس کے اوپر، اب جو مرضی ڈال، میں کیا کروں۔ تو بیوی اپنے خامد کو کیا دوزخ میں ڈالتی جہاں پر اس کی جانوں کو اندر، میں آئے تھے کہ چھین لیں گے ان کی، اگر نکالو اپنی جانیں، کیسے نکالوں گا اپنی جان، یہاں سے نکلے گی جان، اس ناخن تک نکلے گی، ناخن کے ادھر ریشہ جمع ہو جائے نا تو بڑی درد ہے، تو یہاں سے جب چیر کے ناخن سے نکالیں گے نا جان، اللہ اکبر، تو کیا اعظم، تو اسی وجہ سے آپ کو عذاب نہیں دکھایا، مگر وہ عذاب کا نام تو یہاں بیان نہیں ہے، اب بھی نہیں درست ہو کے، اب بھی وہی فحاشی، اب بھی وہی آپ کا ظلم۔ اور قبر کے بارے میں ایک بات بتا دوں، قبر مٹی نہیں ہے، جو شخص جہاں مر گیا وہی اس کی قبر ہے، جیسے ایک بندہ بحری جہاز میں ڈوب کے مر گیا، سمندر اس کی قبر ہو گئی، ایک بندہ جل کے مر گیا ہوائی جہاز میں، اس کی لاش ہی نہیں ملی، وہ وہیں مر گیا، یہی اس کی قبر ہو گئی۔ اگر ایک بندے کو شیر نے کھا لیا تو شیر کا پیٹ ہی اس کی قبر ہو گئی، اسی طرح اگر مچھلی نے کھا لیا تو پیٹ اس کا قبر ہو گیا۔ یہی تو وہ دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ تو بے شک پاک ہے، تو بڑا ہے، میں ہی اپنے ظلم کا، اگر وہ یہ دعا نہ مانگتے تو ان کا پیٹ ہی ان کے قبر ہونی تھی۔ تو قبر مٹی نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے، ہاں یہ ہمیں حکم ہے کہ اپنے مردے کو دفنا دو، یہ ہمیں حکم ہے، مگر یہی تو اس کی قبر ہے کہ وہ کہاں پر لیٹا ہوا ہے، کس جگہ گیا ہے، اور یہ تھی اس کی تیسرا عذاب جب وہ قبر میں جائے گا۔ اب وہ قبر کا عذاب کیا ہے؟
وہ ہے برزخ کا عذاب، ان سین بیریئر. اس کو بہت سمجھنا، جو تمہیں نظر نہیں آتا. اور یہ آیت ہے سورۃ المومن کی آیت نمبر 100، اور یہ حوالہ بھی یہی ہے 7واں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور مرنے والے کے سامنے ایک برزخ کا پردہ ہے، ایک آر ہے جو اس وقت تک قائم کر دی گئی ہے جب تک وہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، زندہ نہیں کیا جائے گا. برزخ جیسے ایک شخص رات کو سوتے ہوئے برا خواب دیکھ رہا ہو تو اس کے پاس کھڑا ہوا شخص محسوس نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی روح اور اس کے جسم کا تعلق قائم ہے. آپ اس کو اٹھاؤ گے تو وہ ہل جائے گا، تو وہ اٹھ جائے گا، وہ اسی ٹائم اٹھ جائے گا، روح واپس آ جائے گی، وہ اٹھ جائے گا. وہی تو دعا ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ تعالیٰ بے شک میں تیرے ہی طرف کروٹ لے کے مرتا ہوں. اور صبح اٹھنے کی وہی دعا ہے، الحمدللہ الذی ما احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. تو اس کا مطلب ہے ہر انسان ہر رات مرتا ہے اور ہر دن وہ اٹھتا ہے، زندہ ہوتا ہے. وہی آیت میں نے آپ کو بتائی ابن عباس کی. تو جب سورج کو دیکھا کرتے تھے وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. میں آگے آیت بیان کروں گا کہ تمہاری روحیں جب سوتے ہو تمہاری روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہیں، مگر تمہارا تعلق قائم ہوتا ہے، مگر آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے. سیم تھنگ یہ برزخ ہے جو آپ کے قبر میں ہو رہتا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ مردے کو لٹا رہے ہو، اس طرف کر رہے ہو، مگر اس کے اوپر وہ درد ہو رہا ہے، وہ عذاب چل رہا ہے، کیونکہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہی آیت ہے الی یوم یبعثون، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جانے تک کا یہ برزخ ہے، ان سین بیریئر ہے، یہ تم دیکھ نہیں سکتے. کیونکہ وہی والی بات، اگر تم دیکھ لیتے تم تو طرف اٹھتے، تم تو چیخیں مار اٹھتے کہ جب تمہارا باپ ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی وہ تو دوزخ میں جا رہا ہے، تو وہ تو طرف رہا ہے، تو تم سوچتے کہ یا اللہ یہ تو نمازی بندہ ہے، تو یہ طرف تھا پہ میرا خامد، میں تو اس کی خاطر اتنا کچھ پڑھتی تھی اور وہ اتنا نماز ہے، وہ طرف رہا ہے، تو تم تو نہ دفناتے، تم تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیتے. پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے پر تم نہیں دیکھتے. جیسے ایک سویا بندہ عذاب میں مبتلا ہے نا، پریشان ہوا ہے، پسینہ پسینی ہوا ہے، یہ عذاب ہی ہے. تو یہ ان سین بیریئر ہے جو تم دیکھ نہیں سکتے. اور اسی ان سین بیریئر کے اوپر قرآن مجید کی آخری 65 صورتیں، جس کو آخری منزل کہا جاتا ہے، سورۃ الملک سے لے کے سورۃ الناس تک، سارا اسی سے بڑا ہے، قیامت اور ان سین بیریئر. یہی تو وہ تمام چیزیں ہیں. سپورٹیو آیات وہی والی میں آپ کو بیان کروں گا. سورۃ الاعلیٰ، یہ سننے والی بات ہے، ہمارے بہانے ہیں. اور یہ سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، حکم ہے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں پڑھنے کا. کیوں؟ سنو اس وجہ سے. سمجھ کے پڑھو گے تو آیت ٹو آیت سمجھ آئے گی. سورۃ الاعلیٰ، سپورٹیو، وہی والی بات جو ہمارے بہانے ہیں نا وہ بیان کیجئے. اللہ اکبر. یہ آیت، یہ سورت مجھے پسند بھی ویسے ہی ہے اسی وجہ سے کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے. والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت تو بہترین جگہ ہے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ بھی سورۃ اعلیٰ کی ہے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے نبی آپ اسی کو نصیحت کریں جس کو نصیحت فائدہ دے. سیذکر من یخشی، ڈرنے والا نصیحت لے گا. ویتجنبها الاشقی، بدبخت اس کو چھوڑ دے گا. ویتجنبها الذی یصلی النار الکبریٰ، اور ان کے لیے تو آگ بھری پڑی ہے. ویصلی النار الکبریٰ، بڑی آگ تیار کر رکھی ہے ہم نے. کبریٰ قبر بڑی، یصلی النار، آگ بھڑکتی ہوئی آگ ان کی تیار کر رکھی ہے. تو بھائی نصیحت اسی کے لیے ہے جو لے گا، جو ڈرے گا اللہ سے. کون؟ سیذکر من یخشی، سیذکر جو سیدھے راستے پہ آئے گا، من یخشی جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو لے گا، ڈر جائے گا، ڈرے گا، خوف سے ڈرے گا. یہ کیا کر رہا ہوں میں، مجھے رب دیکھ رہے، میں نہیں یہ کر سکتا. کانپے گا، جو رات کو سوتے وقت آیت کو پڑھ کے کانپے گا، آنسو بہائے گا، اس کے لیے ہے.
غلاف کو دیکھتے نہیں کہ غلاف کو لوگ چمر چمر کے روتے ہیں، چیخیں مار مار کے روتے ہیں؟ کیا یہی تو ان کا کہ یہ رب کا گھر ہے، یہ میرے اس پردے کے اس طرف وہ سن رہا ہے مجھے، تو اس کو محسوس کرو کہ وہ اس پردے کے بھی ہمیں سن رہا ہے، وہ ہماری اس محفل کو سن رہا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 12 سپورٹیو ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک لوگ اپنے پروردگار سے غیبی طور سے ڈرتے رہیں اور ان کے لیے بڑا ثواب ہے، بے شک ان لوگوں کے لیے بہترین ثواب ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے مان جائیں، دیکھا تو کسی نے بھی نہیں، مگر یہی تو ڈر ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو میرے سر سے پردہ اٹھ گیا نا، یہ میرے سر سے پردہ پیچھے ہو گیا ہے، یہ جو میری آنکھیں اس زنا کو دیکھ رہی ہیں، اس عورت کو دیکھ رہی ہیں، یہ جو میرے منہ سے الفاظ نکل رہا ہے، اس پہ کنٹرول نہیں ہے، قیامت والے دن یہ بند ہو جائے گی تو یہ بولیں گے، تو وہ کہیں گے یہ غیبت کرتی تھی، یہ آیتوں کو نہیں پڑھتی تھی، یہ ٹائم ضائع کرتی تھی، یہ وقت ضائع کرتی تھی، اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ پڑھ لے، اس کو مطلب سمجھ لے، یہ قرآن مجید کے صفحے مکان ٹوڑی سی، یہ نہیں پکڑتی، یہ قرآن مجید کے ختم کرانے ٹوڑا ہوا تھا، دو الفاظ یہ پڑھا نہیں اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، وہ ترفتی رہی ہے، وہ چیخیں مارتی رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ تجھے تو قرآن مجید میں نے بیان کر دیا، وہ علیحدہ بات ہے تو نہیں سنا، ورنہ وہ تو چیخیں مار رہا تھا۔ تو ان کے لیے بڑا ثواب ہے، بہترین معاملہ ہے۔ سورۃ المؤمن حوالہ نمبر 8 آیت نمبر 12 اور 11، قالوا ربنا اتممنا السنتین واحیینا السنتین، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دوبارہ، یہ بہانہ ہمارا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہی ایگزام ہمیں دے رہا ہے نا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، قالوا ربنا، اے ہمارے رب، امتنا نسنتین، کیا ہمارے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے میں اس کے بعد بھی کچھ معاملہ ہے؟ واحیات سنتین، کیا اس کے بعد بھی ہم اٹھیں گے؟ کیونکہ ہم تو مرے تھے پھر ہم تو جیے تھے ہمیں مار دیا، ہم تو مرے ہوئے تھے ہمیں زندہ کیا، پھر ہمیں مارا، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا، کیا اس کے بعد بھی کچھ ایسا معاملہ ہے؟ احیات نسنتین فاعترف، اب ذرا غور سے سنو، کیا وہی والی بات بہانہ ہی ہے کہ یا اللہ 2 دفعہ تو ہم مار گئے، کیا تیسری دفعہ بھی ایسا ہونا ہے؟ تو ہمیں بتا دیں، ہم ابھی سے اپنے آپ کو درست کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِهَا فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن بِسْلِ، اب ہم نے گناہ کا اقرار کیا، اب ہم نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اب ہمارا اور بھی کوئی راستہ ہے نکلنے کا؟ کوئی ہے آسانی ہمارے لیے نکلنا تیری إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن بِسْلِ، کوئی ہے کوئی راستہ نکلنے کا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اور آگے سے جواب کیا آئے گا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گے جب تمہارے اسی عذاب کی وجہ سے، جب تم صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دے گا کہ جب میرا ذکر ہوتا تھا تو تم میرے ذکر سے انکار کرتے تھے، مجھے جھٹلاتے تھے، میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ وَإِن يُشْرِكَ بِهِ كُنتُم مُؤْمِنُونَ، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے تو پھر تم اس کے ساتھ مل جاتے تھے۔ فَحَلْ حُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، پس اب فیصلہ ہو گیا، یہ ہمارا بہانہ ہے جو ہم وہاں کریں گے، ورنہ یہ آیت قرآن مجید میں نہ لکھیں۔ تو اس کے بعد بھی کوئی بہانہ ہے، اس کے بعد بھی کچھ ہے، کیونکہ ہم تو مرے ہوئے تھے، کیونکہ ہم جب ہمارے سامنے سب کلیئر ہو گیا کہ اوہو ہم تو مرے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عورت کے پیٹ میں زندہ کیا، پھر ہمیں مار دیا، پھر ہمیں قیامت کے لیے دوبارہ اٹھایا، تو اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ ہم تو اب تیری طرف آ گئے اور ہم نے اپنے گناہ کو اقرار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں نہیں نہیں، سنو آگے اب آیت آئیں گی سپورٹیو، صحیح سخت آیت، اب فیصلہ ہو گیا، اب کچھ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، اب تم اس عذاب میں مبتلا، یہ چوتھی قسط آپ کو دے دی جا چکی ہے، چوتھی انسٹالمنٹ آپ کو پے کر دی گئی ہے کہ اب کچھ نہیں، اب فیصلہ ہو گیا جو تم کرتے تھے۔ جب یہ انسان اکثر یہ سوچتا تھا کہ میں یہ کام کر لوں یہ میرا کام ہو جائے گا،
جیسے کہ ہر انسان یا ہر باپ یہ میں اپنی تھی کے ہاتھ پیلے کر لوں اور اس کے بعد پھر میں مسجد ہی میں نے وہی باپ دی، پھر اس کے بعد تو مسجد ہی رہیں گا، اور تو تیری زندگی تک میں بس یہ بچوں کی شادیاں کر لوں تو اس کے بعد میں تو بس اللہ ہی اللہ کروں گی. یہ ان کے لیے اب دوبارہ کچھ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اب فیصلہ ہو گیا. کیا تھا جو تم دیتے تھے اپنے آپ کو؟ کیا وہ تھا جو تم نہیں دے سکتے تھے؟ اور اسی طرح وہ عورت بھی خیال کرتی تھی یہ جی میرے فیشن کے دن ہیں، میرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی سے میں یہ کام کر لوں، میں نہیں یہ کر سکتی، میرے تو ابھی یہ پھرنے ڈھونڈنے کے دن ہیں. سچ بتاؤں یہ تو میری فحاشی کے دن ہیں، ابھی تو میری غیبتوں کے سننے کے دن ہیں، ابھی تو عذاب کا پیمانہ میں نے بھرنا ہے. تو اصل میں وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سا وقت تھا جس وقت یہ کام کرنا تھا، وہ کون سا بہانے تھے جن سے تمہیں بچنا تھا، وہ کون سی دلیلیں تھیں جن سے تمہیں سمجھنا تھا؟ وہ دلیل تھی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 سپورٹو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز بھلائی کو نہیں پاؤ گے. تو پسندیدہ چیز کیا ہے تمہاری؟ جوانی. یہی تو ہے تمہاری پسندیدہ چیز. یہ سونے کے برتن نہیں ہے، یہ تمہارے گھر نہیں ہے، اصل میں تمہاری جوانی ہے. وہ جوانی کیا ہے؟ تمہارا وقت. وہ نہیں ہے کہ ایک دن میں 24 گھنٹے اور 7 دنوں کے ان 24 گھنٹوں میں سے اگر تم 2 گھنٹے نہیں رب کو دے سکتے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو وہ تو تم ٹھونگے مار رہے کیونکہ تم مطلب کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو 7 دن میں اگر تم 2 گھنٹے دیتے ہو تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز نہیں دو گے مما تحبون تو تمہیں بھلائی ہرگز حاصل نہیں ہوگی. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. اور تم جو خرچ کرتے ہو رب اس کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے. وہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. یہاں تو 80 سال جو 6 رکھتی ہیں نا باہر 80-90 دیگاں لاتی ہیں مینوں تیرا پتہ ہے. اے جرا ہن تو بڑھاپے چ مولا نو ہی رب دا پھرنا ہے نا، مینوں پتہ تیرا. اب کیا ڈھونڈنے آ گیا تو میرے پاس؟ جب جوانی تھی وہاں تب کہا تھا. تو کہتا تھا میرے کھیلنے کے دن ہیں، اور تو کہتی تھی میرے فیشن کے دن ہیں، تو کہتی تھی میرے تو ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا دنیا میں، اور تو کہتی تھی لو شادی کے بعد تو پھر وہی اللہ ہی اللہ کرنا ہے جی، ابھی تو ہمیں زندگی گزارنے دے، بعد میں پھر خامد، پھر وہی زندگی، پھر وہی پریشانیاں. تو لن تنالوا البر، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز جوانی نہیں دو گے. اب کیا بڑھاپے میں میرے پاس یہ ٹوٹی پوٹی، جاؤ مسجدوں میں دیکھ لو پہلی صاحب میں بزرگوں کی گھریں، جوان کتنے نے؟ جاؤ درس کو سمجھنے کے لیے کچھ چند بابے بوبے ہیں، جوانوں کے پاس تو ٹائم نہیں. تو لن تنالوا البر، تو یہ بات میں پھر وہی کہتا ہوں، وہ ایگزام کا پرچہ آپ کے اس الماڑی میں پڑا ہے، کوئی نہیں نکال کے پڑے گا. لن تنالوا البر، لن تنالوا البر. تو تم جو خرچ کرتے ہو رب اس کو بھی بڑا جانتا ہے، وہ کاریگر ہے، وہ بہترین ہے، وہ اعلیٰ درجے کا ہے. جو تم خرچ کرتے تھے نا وہ تمہاری نیتوں کو سمجھتا تھا. جب تم دیتے تھے کسی کو خیرات وہ تب بھی تمہیں سمجھتا تھا، اور جب تم کسی کو دیتے تھے روٹی وہ تب بھی تمہیں سمجھتا تھا. وہ تمہارے رقم کو نہیں سمجھتا، تمہارے اخلاق کو سمجھ لیتا تھا. تو کس چیز کے بہانے بناتے ہو؟ کس سے ڈرتے پھرتے ہو؟ اور آج تمہارے باپ، تمہاری اولاد، اور اب تمہاری باری جب دوزخوں میں ترفتے ہوئے سنجینے تمہاری تیار کر رکھی ہیں، وہ شعلے بھڑکتے ہوئے تمہارے لیے تپتا تیل تیار کر کھائے. اب کیا مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم نے سارے گناہ کر لیے، ہمیں معاف کر دے. کوئی بہانہ ہے باہر نکلنے کا؟ اب کوئی بہانہ نہیں. اب کس چیز کا بہانہ؟ اب کس چیز سے بھاگتے پھرتے ہو؟ اب کچھ نہیں ہے. سورۃ الانبیاء کے بھی تقریباً مفہوم یہی ہے کہ کون مجھ سے پوچھے گا؟ رب سے کون پوچھ سکتا ہے کہ اس نے دنیا میں عذاب دیا یا آخرت میں دیا یا اینڈ پہ دیا؟ وہ بادشاہ ہے. اور یہ سپورٹیو آیت میں آپ کو بیان کر دوں، سورۃ المؤمن آیت نمبر 16، لَمِنَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. آج کس کی بادشاہت ہے؟ لَمِنَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کس کی بادشاہت ہے؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، صرف ایک رب کی جو قہار، قہر برسانے والا ہے. آج میں قہر برساؤں گا تم نافرمانوں پر. تمہیں تو دے دی نہریں،
موجیں لٹو، جاؤ نبی کو بھی دیکھو، جاؤ حضرت عائشہ کو دیکھو، جاؤ انجوائمنٹ کرو۔ آج تمہارے لیے قہار ہوں میں، اب تمہارا عذاب کا معاملہ ہے، آؤ تمہاری روحوں کو ہم ایسے کھینچیں گے، اب تمہیں ایسے ماریں گے۔ احادیث کے اندر کیفیت بتائی جائے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت بتائیں گے مرنے والے کی، اس میں کیفیت نہیں ہے، اس میں مار ہے، مگر احادیث میں کیفیت بتائی جائے گی کہ اس کیفیت سے اس کا نکالا جائے گا۔ اور یہ سورۃ الانبیاء کے اندر واضح طور پہ ہے۔ مجھ سے کون پوچھے گا کہ یہ کس نے کیا، یا کس نے، میرے سے کوئی پوچھ سکتا ہے رب سے؟ باقی سب سے پوچھا جائے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 حوالہ نمبر 2 اور 9، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے تھے؟ کیف تکفرون باللہ، کس طرح کفر کرتے تھے اپنے رب کے ساتھ، وکنتم امواتا فاحیاکم، جبکہ تم تو مرے ہوئے تھے اور اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، تمہیں پھر مارے گا، ثم یحییکم، تمہیں دوبارہ زندہ کرے، ثم الیہ ترجعون، تو تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ تم کس چیز کا غرور کرتے ہو؟ غرور کس چیز کا کرتے ہو؟ یہ مرد جو غرور کرتا ہے یہ کس چیز کا کرتا ہے؟ جوانی کا کرتا ہے نا، غرور ہی ہے نا، یہ غرور ہی ہے۔ تو آج میں سو گیا صبح اٹھ جاؤں گا، یہ غرور ہی تو ہے۔ وہ دعا پڑھ کے سوتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے میں تو مر رہا ہوں۔ آگے آخری آیت آ رہی ہے، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 حوالہ نمبر 10۔ یہ وہی آیت ہے، غرور، جوانی کا غرور جو میں نے تمہیں بتا دیا، وہی والی بات جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، لن تنالوا البر، یہ تم غرور ہی تھا جوانی کا جو تم دیتے تھے، دو اس کو۔ تو آخری حوالہ وہی بات واضح کروں گا، یہ جوانی کا غرور جو تم سو جاتے ہو۔ آیت سورۃ الزمر آیت نمبر 42 حوالہ نمبر 10، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللاتی لم تؤتم فی منامها، اللہ ہی ہے جو روحوں کو ان کے موت کے وقت جن کی چاہتا ہے روک لیتا ہے، نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْآخِرَاتِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر جب جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے، پھر جس کو موت دینی ہوتی ہے وہ اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ دوبارہ زندگی دینی ہوتی ہے وہ اس کی روح کو واپس کر دیتا ہے، وَالْآخِرَةُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، صرف اس مقررہ وقت کے لیے، کچھ مقررہ وقت کے لیے اس کو ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین، اللہ تعالیٰ جس کی روحوں کو قبض کرنا چاہتا ہے تو نیند کی حالت میں اپنے پاس روک لیتا ہے، اور جب جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کو کچھ مقررہ وقت کر لیے، الی اجل مسمى، کچھ وقت کے لیے ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کی ڈھیل کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کی روحیں واپس کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب وہی بات جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیند کی حالت میں وہ مرتا ہے، تو میں بے خوف ہو کے سوتا ہوں نا، یہی تو میری جوانی ہے کہ میں بے خوف ہو کے سوتا ہوں اور بے خوف ہو کے اٹھتا ہوں۔ اچھا جی میں نے صبح اٹھوں گا تو میں یہ کام کر لوں گا، اچھا جی وہ 2 دن تک میں انشاءاللہ یہ کام کر لوں گا، یہ بے خوف ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہی ہے نا کہ میں صبح اٹھوں گا تو کر لوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں صبح ضرور اٹھوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا تو میں صبح ضرور نہیں اٹھوں گا۔ یہ منہ کے جو الفاظ ہیں نا یہ بھر رہے ہیں ہمارے دوزخ کو، یہ چھوٹے چھوٹے۔ تو کیا یہ آیتیں بیان کر کے آپ کو سمجھ نہ آئی کہ یہ تکبر ہی تو ہے جو تم بے خوف، تو وہ جوانی اب جا کے تم اپنے آپ کو درست کرنے لگے ہو۔ اور اگر یہ کوئی درستگی کوئی ہم پہلے سے کسی میں دیکھ لیں تو ہم اس کے اندر بہتری نہیں کرتے، ہم تو اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اور اس نے کیا اپنے آپ کو دیکھا جی ابھی اس نے سکارف لیا، یہ کچھ دنوں بعد چھوڑ دے گی، پھر یہ کر لے گی، اور اسی طرح یہ مرد یہ تھوڑا تھوڑا جی دین کو سمجھ پڑا بعد میں چھوڑ دے گا۔ جس طرح اکثر نہیں کہتے عمرہ کر کے آئے جی، ابھی نیا عمرہ کر کے آئے جی دین کو نیا سمجھ کے آئے ہیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو سمجھیں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ یعنی کہ ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان ہر رات مرتا ہے اور جیتا ہے۔ یہ عمل اس لیے ہے تاکہ انسان آج
نہیں تو کل اپنے قبلے کو درست کر لے، ورنہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہزاروں موتیں مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کوئی فائدہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں، یہ موقع تجھے میں نے دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ دیا تھا پر تو نہیں مانا۔ مسلم شریف میں احادیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب سورج کو دیکھا کرتے تھے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آج کے دن مجھے زندہ رکھا اور میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے مار نہیں دیا۔ تو آپ تو دن میں کتنے گناہ کر کے سوتے ہو، تو پھر آپ کو مارا نہیں ہے۔ تو یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسطوں میں انسٹالمنٹ پہ ہم پہ عذاب نازل فرمایا، پہلا دنیا میں، پھر مرتے وقت، پھر قبر کا، اور پھر قیامت کا۔ اور جب ہم مرتے ہیں، اور یہ عذاب جس کے اندر 3 عذاب یعنی کہ مرتے ہوئے وہ تو ہم پہ آنا ہے، مگر ایک قبر کا عذاب اور ایک قیامت کا، جس میں ہمارے ماں باپ ہماری اور ہمارے باپ باپ کے ماں باپ مشکل میں پھنسے ہیں، اور ان 2 میں ہم پھنسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان عذاب کو سمجھنے اور اس وقت سے بچنے اور اس وقت سے ڈرنے کی، کیونکہ جب ہمارا فیصلہ نہ ہو جائے، ہمارا فیصلہ کب ہونا ہے کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ جو بات میں نے حق بات آپ کے آگے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات میرے سے انجانے میں منہ سے غلط نکل گئی ہے اور آپ کے دلوں کو برا لگا ہے یا آپ کو دل کو پریشانی محسوس ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اس کو سمجھنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔